بازار میں آپ کو رنگا رنگ چیزیں نظر آئیں گی، بہاریں نظر آئیں گی، مسجد میں کیا نظر آئے گا؟ مولوی صاحب نظر آئیں گے تو آدمی کہتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے میں آؤں۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کی پیاس بجھانے کے لیے زمین پر اپنے گھر بنا دیے۔ ایک بڑا گھر بنا دیا جو اصل گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ تو اصل گھر ہے اللہ کا، تمام گھروں کا مرکز، اور پھر پوری زمین پر اللہ نے اپنے گھر بچھا دیے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس لیے اللہ کے گھر میں دل لگانے کی کوشش کیا کریں، مسجد میں نماز پڑھنے پہلے آ جایا کریں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ گھر زمین پر ایسے ہیں، مرتبہ اللہ نے بہت بلند کیا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا مرتبہ اونچا رکھا جائے۔ کچھ گھر زمین میں ایسے ہیں، ایسا عجیب انداز ہے، فی بیوت، کچھ گھر ایسے ہیں۔ ہر محلے میں زیادہ تر گھر تو ایسے نہیں ہوتے، ایک آدھ گھر ایسا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ فرمایا اس میں صبح و شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس میں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ یسبح لہ فیہا، اور اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ رجال، ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے بندے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ دیکھو ہر شخص چاہتا ہے نا میرا گھر آباد رہے، چاہتے ہیں نا لوگ۔ گھر آباد کس سے ہوتا ہے؟ صوفوں سے، بیڈ سے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، مگر اصل آبادی کس سے ہوتی ہے؟ افراد سے۔ تو اللہ کا گھر بھی کیسے آباد ہوگا؟ افراد سے۔ اور ہمارا گھر بھی کیسے آباد ہوگا؟ افراد سے۔ اگر گھر 1000 گز کا ہے مگر بچے کتنے ہیں؟ 2، تو وہ آباد نہیں ہوگا، وحشت ہوگی اس میں۔ مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے جب میں ایسے گھروں میں جاتا ہوں، 1000 گز کے ہیں، اس میں بندے ہی نہیں ہیں، دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کیسے رہتے ہیں یہ لوگ، اس دیواریں کھا رہی ہیں، بستر کھا رہے ہوتے ہیں، ایسے مطلب کاٹ رہے ہیں۔ اس سے وہ گھر اچھا ہے جو چھوٹا ہو مگر بھرا ہوا ہو۔ تو جیسے ہمارے گھر آباد ہوتے ہیں افراد سے، ایسے ہی شہر بھی آباد ہوتے ہیں افراد سے، ملک بھی آباد ہوتے ہیں افراد سے۔ ابھی میرے بیرون ملک اسفار ہوئے تو میں وہاں دوستوں سے ایک بات کہتا تھا کہ کراچی والا لک نہیں آ رہا، کراچی والا مزہ نہیں آ رہا۔ ملیشیا کتنا خوبصورت ملک ہے، کتنا زبردست انہوں نے بنایا ہے اس کو، بلڈنگیں ہیں، پارک ہیں، بندے نہیں ہیں۔ تھائی لینڈ کتنا خوبصورت ملک ہے، بینکاک، پورے شہر کے اوپر، کراچی جتنا شہر ہے پورے شہر کے اوپر انہوں نے روڈ بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اس ٹرین کا ٹریک الگ ہے، لوکل ٹرین، روڈ الگ ہے، بندے نہیں۔ ہمارے ہاں صدر میں جاؤ بندے ہی بندے، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، ایک گہما گہمی ہے۔ یہ گہما گہمی جو ہے نا، اس سے انسان کی زندگی کو تازگی ملتی ہے، اس سے انسان سیکھتا ہے بہت کچھ۔ صدر میں لے جا کے بندے کو چھوڑ دو، کسی کو صدر میں لے جا کے چھوڑ دو، تھوڑے دنوں میں دیکھو کیا فنٹر بن کے نکلے گا وہ۔ 100 قسم کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا۔
دیکھو گاؤں اور دیہات کے لوگوں کی جو مینٹل اپروچ ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے، وہ کم سیکھتے ہیں، تیز نہیں ہوتے وہ۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نکلے دور پہاڑ پہ ایک بندہ نظر آیا آپ کو، یہ سارا دن کتنے افراد سے ملاقات ہوئی؟ ایک آدمی سے، وہ بھی کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ پہاڑ پہ۔ دو آدمی ادھر ٹہلتے ہوئے نظر آئے، ایک آدھ ادھر نظر آ گیا، اور وہ بھی اپنے ہی مزاج کے، اپنی ہی زبان کے۔ آبادی زیادہ ہوتی ہے تو صبح سے لے کے رات تک 100 مختلف قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تجارت کی لائن سے بھی، مذہب کی لائن سے بھی، معاملات میں بھی، ہر طرح کی چیزوں میں۔ اس لیے جو کثیر آبادی والے لوگ ہیں ان کی جو ذہنی گروتھ ہے، نشو و نما، وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے، بہت فنٹر بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں۔ کراچی میں دیکھو ہر آدمی فنٹر بن آپ کو لگے گا، لاہور میں بھی ایسے ہی کھچا کھچ پبلک بھری ہوئی ہے۔ تو میں لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ ملک، ان ملکوں نے ترقی بہت کی ہے مگر پاکستان جیسا مزہ نہیں ہے، بندے ہی نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں۔ تو جیسے ملک آباد ہوتے ہیں آبادی سے، کراچی کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک زمانے میں کراچی کو غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا، جس کو کہیں بھی روزگار نہیں ملتا تھا اس کو کراچی میں روزگار مل جاتا تھا۔ آبادی، جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جو بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ آبادی زیادہ ہوگی تو روزگار کہاں سے لائیں گے اتنے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے دنیا کا۔ دیکھو اگر آبادی کی کمی سے روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے تو چھانگا مانگا کے جنگلات میں روزگار سب سے زیادہ ہوتا، وہاں تو بندے ہی نہیں ہے۔ بھائی آبادی جتنی بڑھے گی ویکینسیز اتنی ہی زیادہ، کیونکہ ہر آدمی کی ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے۔ پرسوں میں جوڑیا بازار گیا، جوڑیا بازار جانتے ہیں نا، کراچی کی مصروف ترین مارکیٹ۔ وہاں ایک پھٹا لگانے کے 2-3 کروڑ روپے ہیں، یعنی اتنی سی جگہ آپ کو چاہیے نا، دکان چاہیے، صرف ایک پھٹا لگانا ہے تو 2-3 کروڑ روپے میں آپ کو پھٹا لگانے کی جگہ ملے گی۔ وہاں آپ کچھ بھی رکھ لو، لے جا کے پکوڑے لگا دو۔ وجہ کیا ہے؟ آبادی اتنی ہے، اتنی مصروف مارکیٹ ہے کہ ایک ایک انچ کی قیمت لاکھوں کروڑوں روپے، ایک ایک انچ کی قیمت، ایک ایک فٹ کی قیمت اتنی مہنگی ہے۔ تو میں وہاں جب گیا تو میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے۔ کیوں گیا؟ بادام کا تیل نکلوانے۔ یہ مذہبی باہر نہیں ہے۔ جوڑیا بازار میں 20 قسم کے بادام نظر آئیں گے، کیونکہ جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو کمپٹیشن بڑھتا ہے، خود بخود ورائٹیز آپ کو 10-20 قسم کی ملیں گی، کیونکہ لوگ بہت آ رہے ہیں نا خریدنے کے لیے۔ تو ہر آدمی کو کون سا بادام چاہیے بھائی؟ ہر چیز مل جائے گی آپ کو کراچی میں جوڑیا بازار میں، ہر چیز مل جائے گی۔ جہاں پیدا ہو رہی ہے وہاں نہیں ملے گی، یہاں ملے گی آپ کو، کیونکہ آبادی زیادہ ہونے سے کمپٹیشن زیادہ ہے، اس کی کھپت زیادہ ہے، تو ہر چیز ملے گی۔ تو میں گیا ایک مخصوص دکان پر، مجھے پتا ہے وہاں سے صحیح چیز ملتی ہے، تو 10-20 قسم کے، کتنے قسم کے بادام، کتنے قسم کے چیزیں۔ تو بھائی کون سا والا بادام چاہیے وہ ہم نے لے لیا۔ اس کا تیل نکلوانا ہے تو تیل نکالنے والے بھی بیٹھے ہوئے، تیل نکالنے والے بھی جو آپ کا بھی تیل نکالیں گے اور ساتھ ساتھ بادام کا بھی نکالیں گے۔ تو آپ دیکھ لو کوئی ایسی دکان جس میں آپ کا تیل نہ نکلتا ہو، صرف بادام کا نکلتا ہو۔ تو ایسی ہم نے ایک شاپ دیکھ لی، ہمارے سامنے اس نے بادام کا تیل نکال کے دیا۔ یہ سہولت بھی آپ کو باہر تھوڑی، وہ کہتے ہیں پیکنگ کی چیزیں لینا لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو یہاں سے۔ تو فارمی چیزیں مل رہی ہیں یہاں، دیسی چیزیں بھی مل جائیں گی، یہ دیسی ہے، یہ فارمی ہے، جو چاہیے آپ کو بتاؤ۔ تو میں جو اصل بات آپ کو بتا رہا تھا، بادام جو ہے نا، بادام کھایا کریں۔ خشک میوے میں، ڈرائی فروٹ میں بادام سے اچھا کوئی میوہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ڈرائی فروٹ میں سب سے بہتر میوہ کون سا ہے؟ یہ جنرل نالج کے لیے درمیان میں کچھ چٹکلے آ جاتے ہیں۔ سب سے بہتر میوہ کون سا ہے؟ بادام۔ پستہ بھی اچھی چیز ہے، اخروٹ بھی اچھی چیز ہے، بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن سب سے اچھا کون ہے؟ اوور آل مجموعی لحاظ سے اس کا نقصان نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ بادام میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا والا کولیسٹرول ہوتا ہے، وہ فائدہ پہنچاتا ہے جسم کو۔ تو
میں نے وہاں ایک منظر دیکھا, ہمارے ساتھ دوست بھی تھے, ہمیں پیاس لگی تو ایک گاجر کا ریڑھی ٹھیلا لگا کے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, پوری گاجریں بھری ہوئی ہیں, اچھا نا, پورا ٹھیلا بھرا ہوا ہے گاجروں کا. وہ گاجر کا جوس نکال کے بیچ رہا تھا. تو ہمارے دوست کو پیاس لگی, اس نے کہا میں گاجر کا جوس پی رہا ہوں. میں نے بھی پی لیا. پھر تو جب ہم نے پیا, میں نے کہا یار یہ ابھی عصر کا ٹائم ہو رہا ہے اور سردیوں کی اثر ہے, ابھی مغرب ہو جائے گی تھوڑی دیر میں, یہ اتنا بڑا ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ بکے گا کیسے اس کا؟ کل تک تو یہ گاجریں خراب ہو جائیں گی کیونکہ چھیل کے رکھی ہوئی. ہم تھوڑی دیر میں گھوم کے آئے تو وہ بالکل ختم. کتنے ہزاروں روپے روزانہ کما رہا ہے, یعنی تھوڑی دیر میں وہ کئی بورے جو گاجروں کے رکھے ہوئے تھے, جب ہم واپس آئے ہیں شاپنگ کر کے تو اس کا ٹھیلا دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ غریب. دیکھنے میں لوگوں کو بتا دو میں گاجر کا جوس بیچتا ہوں, سب زکوٰۃ دیتے ہوں گے, یہ لے بھائی تو گاجر کا جوس بیچتا ہے. لیکن 1-1.5 گھنٹے میں پورے کے پورے پورا ٹھیلا اس کا کیا ہو گیا؟ غائب. کتنا کما لیا ہوگا. یہ کس کی برکت ہے؟ آبادی کی برکت ہے, آبادی. تو اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آباد جو ہے نا, دنیا آباد کس سے ہوتی ہے؟ انسانوں سے. ملک آباد ہوتے ہیں انسانوں سے, گھر آباد ہوتے ہیں انسانوں سے. ایسے ہی اللہ کا گھر بھی کس سے آباد ہوگا؟ بیت اللہ کس سے آباد ہے؟ انسانوں سے آباد ہے. کتنا رش ہوتا ہے جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں, طواف 24 گھنٹے طواف ہو رہے ہیں. کیا عجیب منظر ہوتا ہے وہ منظر جب دیکھتا ہے انسان. ہر وقت اللہ کے گھر کے گرد دیوانوں کی طرح گھومنے والے موجود ہیں, 24 گھنٹے گھوم رہے ہیں. جو جاتا ہے ایک دم سائیکل کی طرح گھومنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس گھر کا ادب ہی ہے کہ جاؤ اور فوراً چکر کاٹنا شروع کر دو. تو جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر آباد رہے, ہم نے تو چاہنا چھوڑ دیا, آج کل لوگوں نے چاہنا چھوڑ دیا. 2 بچے کہہ رہے ہیں گھر آباد نہ ہو, بس بچے نہ ہو. لیکن بہرحال اللہ یہی چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر نہیں ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا گھر بھی کیا رہے؟ آباد رہے. تو کیسے آباد رہے گا؟ ہم لوگ جب اللہ کے گھر میں آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم اللہ کے گھر آئیں گے تو اللہ کا گھر آباد ہوگا. اللہ کے گھر, اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. فرمایا جن گھروں کو اللہ نے اونچا رکھنے کا حکم دیا اور اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے, اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے, ایسے لوگ ہیں اس میں. اللہ کیسی تعریف کر رہا ہے, رجال, ایسے بندے ہیں. بندے پنجابی میں کہتے ہیں نا بندہ, تو اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا, ایسے بندے ہیں, بندے جن کو آپ بندہ کہہ سکتے ہو. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. یہاں بھی وہی بات, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجارت نہیں کرتے یا خرید و فروخت نہیں کرتے, شاپنگ نہیں کرتے, آلو پیاز ٹماٹر نہیں خریدتے, یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ سارے کام کرتے ہیں مگر یہ چیزیں ان کو اللہ کا گھر آباد کرنے سے غافل نہیں کرتی. جیسے گھر بار میں ٹائم دیتے ہیں, آفس کو ٹائم دیتے ہیں, ایسے ہی مسجد کو بھی ٹائم دیتے ہیں. وہ مسجد کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. دوسری کوالٹی اللہ فرماتے ہیں ان بندوں میں یہ ہے, جو بندے ہیں. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو انسان ہے نا, انسان کی ایک حیثیت ہے وہ جو جانوروں والی ہے. ہم بھی کھاتے ہیں, کیا خیال ہے؟ تو کوئی کمال کرتے ہیں. گدھا نہیں کھاتا کیا؟ بولو نا بھائی, گدھا بھی تو کھاتا ہے. ہم بھی چباتے ہیں, گدھا چباتا نہیں ہے. ہم بھی نسل بڑھاتے ہیں, گدھا بھی نسل بڑھاتا ہے. ہم بھی وزن اٹھاتے ہیں, گدھا بھی وزن اٹھاتا ہے. وہ الگ بات ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا, ہم اپنی مرضی سے اس پہ لاتے ہیں. تو انسان اور جانور میں مادی اعتبار سے کوئی فرق, بولو نا بھائی, نہیں ہے. شیر لے لو, بلی لے لو, لومڑی لے لو, کوا لے لو, سب جانور کھاتے پیتے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. انسان چونکہ ذہین ہے تو وہ اپنی خواہشات ذرا تمیز سے پوری کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی گدھا تو جہاں منہ مارتے کھا جائے گا اور ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے, ہم تو بڑی اچھی اسپیکنگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ذہانت زیادہ دے دی.
شیر کے پاس ذہانت نہیں ہے تو وہ بیچارہ ہزاروں سال سے غار بنا کے رہ رہا ہے. اگر اس میں عقل ہوتی تو وہ بھی بنگلے بناتا, اس میں ہیٹر لگاتا, سردیوں میں اے سی لگا لیتا, سردیوں میں ہیٹر لگاتا اور گرمیوں میں اے سی لگا لیتا. تو اس کو تو عقل نہیں دی نا, ورنہ انسان بھی تو پہلے پہاڑوں میں ہی رہتا تھا, لیکن ذہین ہے تو وہ ترقی کرتے کرتے اس نے گھر بنا لیے. تو خواہشات کی تکمیل, اپنی منمانی زندگی گزارنا, اس کی وجہ سے انسان حقیقی انسان نہیں بنتا, صرف سائنسی انسان بن جاتا ہے. میڈیکل سائنس میں انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو پہلے زمانے کی میڈیکل سائنس ہے نا, اس میں انسان اور جانور میں فرق ایسے کیا جاتا تھا کہ جانور میں بھی زندگی, انسان میں بھی زندگی, لیکن جانور بولتا نہیں ہے اور انسان بولتا ہے, اس کی زبانیں ہوتی ہیں. تو یہ فرق ہے. اور ایک فرق دم کا بھی آپ لگا لیں گے, دم نہیں ہوتی ہمارے, اکثر جانوروں کی دم ہوتی ہے. تو اور زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. تو انسان جو روحانی اعتبار سے انسان بنتا ہے, جب ہم کسی کہتے ہیں نا انسان کا بچہ بن جا, بندے دا پتر بن, تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں تو ہوں انسان کا بچہ. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روحانی اعتبار سے بھی کیا بن جاؤ؟ انسان بن جاؤ. انسان بنائے تو حقیقی معنوں میں مہذب بن جاؤ. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں رجال, کچھ بندے تو ویسے وہ تو کافر بھی بندے ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں بندے جو ہے نا, بندے وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں نماز کے ذریعے, وہ ایتاء الزکاۃ, اور غریبوں کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. دوسرا والا بڑا مشکل کام ہے. بہت سے لوگ نفلی عبادت کرتے ہیں مگر کنجوس ہوتے ہیں, آخرت کا ذخیرہ نہیں کر رہے. تو فرمایا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا. پیسے میں جو دل اٹکا ہوا ہے نا, جیب سے پیسہ نہ نکلے, یہ غلط ہے. اگر آپ کا آخرت پر یقین ہے تو کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھو, آج آپ کو پتہ چل جائے یا مجھے پتہ چل جائے کہ یہ بزنس ہے, یہ کاروبار ہے, اس میں انویسٹمنٹ کے نتیجے میں مجھے ڈبل پروفٹ ملے گا. مزاربہ اسکینڈل ہوا تھا نا چند سال پہلے, میں نے بتایا نا آج کل ہر آدمی کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. تو ایک مفتی صاحب نے بزنس شروع کیا تھا, تو کروڑوں روپے لے کے پتلی گلی سے نکل گئے. تو کتنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اس میں, جو زکوٰۃ نہیں بھی نکالتے تھے نا, انہوں نے بھی پیسے رکھوا دیے. کیوں؟ اس امید پر, اس لالچ میں کہ ڈبل کر کے ملیں گے. کوئی کہہ رہا تھا 25% پروفٹ ہے, کوئی کہہ رہا تھا 30% پروفٹ ہے, تو 20%, 30% بھی ہو. لوگوں نے قرضے لے کے لگا دیے وہاں پہ. ابھی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹنگ میں کیسے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, کہیں پتہ چل جائے سرجانی ٹاؤن میں کوئی پلاٹ خالی ہے اور ڈبل ہو جائے گا, کیسے لوگ لگاتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے بھائی کہ آخرت پر یقین ہی نہیں ہے, اللہ کے لیے انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں رہی ہے. ہم لوگ اللہ کے لیے انویسٹمنٹ پتہ ہے کتنی کرتے ہیں؟ وہ جو گاڑی کا شیشہ صاف کرنے آتا ہے نا بچہ, اس کو 5 روپے پکڑا دیے یا 10 روپے پکڑا دیے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ بولو بھائی, انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آخرت کی. 10 روپے پکڑا دیے, اس کو کیا کہہ دیا؟ 5 روپے دے دیے. یا چلتے ہوئے کسی کو, وہ جو ہوٹل میں کھانا کھائے تو ٹرپ کے طور پہ اس کو 20 روپے پکڑا دیے. ہم کہتے ہیں بہت زبردست کیا ہو رہی ہے آخرت کی انویسٹمنٹ. خون پسینے کے 5 روپے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے. ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں تو 1 روپیہ بھی خرچ ہوگا, ملے گا واپس. لیکن میرے بھائی, اللہ جو علامات بیان کرتے ہیں کہ جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے, آخرت پر ایمان ہوتا ہے, ان کے یہ حالات نہیں ہوتے. یطعمون الطعام, وہ غربا کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں. رشتہ داروں پہ خرچ بولتے کیوں نہیں بھائی, کرتے رہتے ہیں. یوز ٹو, انگلش کا ایک اسٹرکچر ہے نا, یوز ٹو ہو چکے ہیں, وہ عادت لت پڑ چکی ہے. جیسے ہیروئن کو ہیروئن کی لت پڑ جاتی ہے, چرسی کو چرس کی لت پڑ جاتی ہے, ان کو لت پڑ جاتی ہے کس کی؟ یار بولوانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کوئی ڈنڈا رکھنا پڑے گا. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بولا کریں, بولا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, ان کو خرچ کرنے کی کیا پڑ جاتی ہے؟ لت پڑ جاتی ہے. یہ لت کا لفظ ہے قرآن میں, کیونکہ فَأُولَٰئِكَ فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. فرمایا یہی لوگ ہیں جو مضعف ہیں. مضعف اس میں فاعل ہے,
یہ لوگ ہیں اپنے حقیقی تجارت کرنے والے بزنس مین، اصل میں یہ ہیں جو انویسٹ کر کے اللہ کے بینک میں بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ میں ایک اور حدیث سنا دوں تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ فرمایا وہ شخص اسلام کی لذت، اسلام کی مٹھاس چکھ لے گا جو اللہ کو اللہ مان لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد مان لے، نبی مان لے، اور اسلام کو اسلام مان لے۔ یہ خطاب نبی کس سے کر رہے ہیں؟ مسلمانوں سے۔ سوال پیدا ہوگا بھائی مسلمان تو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اب تھوڑا تھوڑا یوں کرنا تو سیکھ لیا آپ لوگوں نے، زبان بھی ہلا لیا کریں۔ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول کو رسول بھی مانتے ہیں، اسلام کو اسلام بھی مانتے ہیں، کہ اسلام کو اپنا دین بھی مانتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ بھئی اسلام کی لذت محسوس ہوگی تمہیں؟ یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اوپر سے ماننے والے بہت ہیں، اندر سے نہیں مان رہے، اندر سے کھٹکا لگا ہوا ہے۔ یار یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ خرچ کرو، پتہ نہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی غلط لکھا ہوا معاذ اللہ؟ اندر سے شیطان کیا کرتا ہے؟ گڑبڑ کر رہا ہے۔ یار یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے سخاوت، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سخاوت، نبی نے تو کچھ بھی نہیں رکھا نا۔ آپ نے فرمایا میں کیا مسافر کیا رکھے گا اپنے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، آپ کو تو مال رکھنے سے ٹینشن ہوتی تھی، بینک اکاؤنٹ کروڑوں روپے، پلاٹنگ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ساری ٹینشن سے اسی کی ہے، تباہ ہو رہے ہیں۔ یار میرا پلاٹ وہاں سے کیا ہو گیا، میرے قرآن اندازی وغیرہ نام ہی نہیں نکلا، یار میرے پلاٹ، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، ایک بالغ زمین بھی نہیں ہے، میں تو کرائے پہ رہ رہا ہوں، یار میں کیا کروں گا، یار میں تو بچے کہاں سے کھائیں گے، بیٹیوں کی شادیاں کہاں سے ہوں گی، جہیز ہی نہیں ہے، ہائے 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 کرتے کرتے برین ہیمریج سے بولو بھائی مر جاتا ہے، پراٹھے کھا کے مرتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھوک سے مرتا تھا آدمی، اب کیا مر رہا ہے؟ پراٹھے کھا رہا ہے، انڈے کھا رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، رات کو سونے کی جگہ بھی مل رہی ہے، پھر بھی ہائے 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 کرتے کرتے۔ اللہ کے بندے، جس خدا نے تجھے یہ ساری نعمتیں دے دی ہیں، رات کو سو رہا ہے، تجھے نیند آ رہی ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، نیند اگر نہیں آ رہی تو اپنی ٹینشن سے نہیں آ رہی، اللہ نے کوئی نیند بھگانے کا انتظام نہیں کیا اللہ کی طرف سے، ساری چیزیں اللہ نے دے دیں، سب کچھ اللہ نے دے دیا، پھر کس کی سوچ رہا ہے؟ اولاد کی سوچ رہا ہے۔ تو جیسے تمہیں دے دیا تو اللہ ان کو بھی کر دے گا۔ مسافر خانہ ہے نا، سیٹ مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو کھڑے کھڑے گزر جاؤ یار، ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ وہ میرے پاس تو انڈیا والوں کے فون بھی آتے ہیں نا، تو وہ اس طرح سے اسٹائل میں بات کرتے ہیں، بمبئی والے، بولے تو مفتی صاحب آپ بولے تو، میں نے کہا کیا بولے تو، ابھی تو کچھ بولے ہی نہیں ہم۔ وہ بڑا برابر بھی کہتے ہیں، برابر۔ ایک صاحب کا بمبئی سے فون آیا، میں ان کو سمجھا رہا تھا یہ مسئلہ ایسے کہتے ہیں، برابر لیکن میرے برابر میں تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ مسافر ہے نا، مسافر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ٹینشن اس لی نہیں، حالانکہ گھر میں نا چولہا ہی نہیں جل رہا۔ کیوں نہیں جل رہا چولہا؟ ہم جب گھر میں آتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پکا ہوا ہے۔ یہ مضمون دائیں بائیں نہ ہو جائے، گچی پکڑ کے رکھنا ذرا اس کی، جہاں سے میں چلا تھا۔ ہم جب گھر میں آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں گھر والوں سے؟ کیا پکا ہے؟ دال پکی ہے، منہ ناک منہ چڑھائیں گے، یہ پکا ہے، کھنڈیاں پکائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کھا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھتے تھے گھر آ کے کہ کیا پکا ہے، آپ یہ پوچھتے تھے کہ کچھ پکا ہے یا نہیں پکا، کچھ گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھتے تھے۔ اگر ہوتا کھا لیتے، اگر امی عائشہ فرماتی کہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ فرماتے چلو پھر میں روزے کی نیت کر لیتا، شام تک کچھ ویسے ہی نہیں ہوگا، روزے کا ثواب تو حاصل کر لو۔ کیا خیال ہے؟ ہم کیا اب ہم ہوتے تو ہمیں کون سی ٹینشن کھاتی ہے؟ یار اگر شام تک بھوکے رہ گئے تو کولیسٹرول لیول جو ڈاکٹر نے جو وہ بتائی ہے اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، شوگر ڈاؤن ہو جائے گی۔ جو شوگر کے مریض ہیں وہ تو چلو سوچیں خطرناک ہے، لیکن جو نارمل آدمی ہے نا اس کو بھی شوگر کے ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے، یار ویکنیس ہو جائے گی، یار یہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے بندے بھوکا رہ لے گا نا،
نہیں ملے گا آج زیادہ سے زیادہ، یہی ہوگا نا، تو کبھی نہ کبھی تو ملی، بھوک سے مرے گا نہیں انشاءاللہ، ایسا کوئی قحط نہیں پڑا ہوا کہ بھوک سے مر جائے۔ اور یہ بات خوب یاد رکھیں، میں جو طبی باتیں بتاتا ہوں نا میڈیکل سائنس کی، وہ صحیح ہوتی ہیں، اس کو آپ غلط نہ سمجھا کریں۔ بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے باڈی کو، سمجھ رہے ہو؟ بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں، جو وقتی نقصان ہوتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کور ہو جاتا ہے، بلکہ باڈی کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جتنا بھوک لگے گی اس میں کھانا کھائیں گے، جتنا زیادہ بھوکا رہ کے اتنا ہی وہ کھانا آپ کی صحت کو فائدہ پہنچائے، کھا کر کے لگے گا جسم میں جا کے۔ بلکہ جو زیادہ بھوکا رہے وہ اگر بد پرہیزی بھی کر لے تو بھی اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بڑے نقصانات ہیں، کھانا جو ہم کھا رہے ہیں نا، اس مر کیوں رہے ہیں؟ کھانے کی وجہ سے۔ آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں، کوئی ایک مریض آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بیچارہ بھوکا رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہو، ایک بھی نہیں ملے گا۔ اگر ایک ملے تو میرے پاس لے کر آئیں کہ یہ کھاتے نہیں تھے اس لیے بیمار ہو گئے۔ جتنے ملیں گے آپ کو سارے وہ ملیں گے جو کھاتے تھے، اس لیے بولو بھائی، بریانی بھی کھا لیتے تھے، ان کو منع کیا تھا نہاری نہیں کھانا، مگر مغز ڈال کے دیسی گھی کا تڑکا لگا کے کھا لیا کرتے تھے۔ ان کو کئی دفعہ پکڑا گیا رنگے ہاتھوں برگر کھاتے ہوئے، حالانکہ ان کو معدے میں بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا فائبر والی چیزیں کھانا، مگر یہ پھر بھی کھا رہے تھے۔ کھا کھا کے شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ایک فرض کر لیا جائے کہ مسافر خانہ ہے، کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عمر آئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضرت عمر کے، دیکھا گھر میں سامان ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، ایک چٹائی ہے اور ایک چھال کھجور کی، بس یہ گھر میں، اور وہ اسی پہ جو ہے نا وہ سر رکھ کے سوتے ہیں۔ تکیہ ضروری ہے ورنہ گردن میں درد ہو جاتا، تو آپ نے تکیے کا انتظام کیا ہوا ہے، صحیح ہے نا، وہ کھجور کی چھال کا بنا کے ایک تکیہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے جو بادشاہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے پاس تو اتنا کچھ، اور آپ سید الانبیاء ہیں کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو صرف نصیحت نہیں کی کہ نہیں عمر یہ دنیا مسافر خانہ ہے، نہ نہ نہ، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یعنی کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی، نہیں آنی میرا خیال، فرمایا کہ کیسے تم عمر جیسا ذہین آدمی ہو کے اس قسم کی باتیں، اتنا ذہین آدمی عمر اور باتیں کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ فرمایا مسافر خانہ ہے، مرنا ہے، تو جو ضرورات زندگی ہیں وہ تو ہے نا، ایک مشکیزہ ہے، جب دودھ پینا ہو تو ایک پیالہ ہے، اگر پیالہ ہی نہ گھر میں ہوتا پھر دودھ کیسے پیتے؟ تو دودھ کے لیے پیالہ ہے، اسی میں دودھ پی لیں گے، جب کوئی کھانا کھانا ہوگا تو اس پیالے میں سالن ڈال کے کھا لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ تکیہ ہے نا، بستر ہے، سردی کے لیے انتظام ہے، وہ لحاف وحاف کا سردیوں میں، مدینہ کی سردی بڑی سخت ہے، تو سردی میں کچھ انتظام کرتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاف کا، تاکہ کیونکہ ساری رات جو ٹھنڈ سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کا انتظام تو ضروری ہے۔ تو فرمایا بس ٹھیک ہے نا، اور کیا چاہیے؟ باقی مسافر خانہ ہے، کیسر و کسریٰ بھی مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے تو چلے گئے نا، کتنا انہوں نے کھا لیا پی لیا ہے، تو کیسر و کسریٰ کا نام ہو نہیں رہا، قبروں میں ہڈیاں بھی گل سڑ کے ان کی ختم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بھی محفوظ، اور کروڑوں سلام پڑے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے۔ یہ میرا بھی موضوع نہیں ہے، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو میں اصل یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو، خرچ کرنے کی عادت ڈالو، کرنا پڑے گا، اور یہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یقین نہیں ہے آخرت پہ، اس لیے 20 روپے کا رسک لے لیتے ہیں، وائپر والے کو 20 روپے دے دیے کہ چلو اگر آخرت نہیں بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، 20 روپے تو ویسے ہی چلتے ہیں، ایسی رقم کا رسک نہیں لیتے کہ اگر آخرت نہ نکلی تو ایسا نہ ہو کہ کیا ہو گیا، اندر جو ہے نا تھوڑا سا گڑبڑ ہے۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، تھوڑا سا شبہ ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ آخرت پاخرت نہ ہو، خبر میں جا کے گل چڑھ کے ختم ہو جائے، اور وہاں نہ عذاب ہو نہ ثواب ہو، اور دنیا کے مزے بھی گئے اور آخرت کے مزے بھی گئے۔ لیکن ہیں چونکہ مسلمان تو تھوڑا تھوڑا رسک بھی لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہو گئی تو چترول ہی نہ لگ رہے ہو وہاں پہ۔ یہ والا ایمان ہے ہم لوگوں کا۔ ایک یہودی آیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا، یہودی تھا یا کوئی کمیونسٹ تھا، دہریہ تھا،
اس نے کہا میں آخرت نہیں مانتا. انہوں نے کہا کہ تو اگر آخرت نہیں مانتا نا, اس کا امکان تو ہے کہ ہم سچے ہوں. اگر آخرت صحیح نکلی, یعنی آخرت واقعی ہوئی, اللہ نے مردوں کو زندہ کیا, تیری خیر نہیں ہے پھر. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے, میں جو انکار کر رہا ہوں آخرت کا, تو اس کا بھی امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ صحیح ہو, تو امکان تو ہے نا. تو وہ ڈر گیا. تو ہماری حالت بھی کیا ہے, ڈرتے بھی ہیں لیکن یقین بھی نہیں رکھتے. ڈرتے ہیں کہ یار احتیاط بہتر ہے. جیسے ہم ہر معاملے میں نا, کوئی ہمیں بتا دے اس راستے میں ڈاکو بیٹھا ہوا ہے, تو آدمی احتیاط کرے گا, پیسے بوزوں میں لگا لے گا, کہیں جوتوں کے نیچے کر لے گا, تھوڑا سا احتیاط کرے گا. لیکن اگر اس کو یقین ہو کہ بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے لوٹنے کے لیے, پھر آدمی کہے گا پیسے گھر پہ رکھو بھائی, نکلو ہی نہیں, آرام سے گھر میں پڑھ کے سو جاؤ, آفس کی چھٹی مارو آج. تو یقین کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور تردد والے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ اسلام پر عمل تو کر رہے ہیں مگر اسلام کا ذائقہ اور مٹھاس محسوس نہیں کر رہے. اسلام بڑا لذیذ مذہب ہے, بڑی لذت ہے اس میں. اس کی جو کڑواہٹ ہے نا, کڑواہٹ, وہ ہمیں اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا پکا ایمان نہیں ہے, ورنہ اس کڑواہٹ میں بھی اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے. بھائی آپ کہیں گے حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ اسلام میں لذت ہے, تو دونوں میں تضاد ہو گیا نا. صورتاً قید خانہ ہے, بہت ساری قیودات میں ہے, لیکن ان قیود میں, قید میں اللہ نے لذت بہت رکھی ہے, کیونکہ انجام کو سوچ سوچ کے انسان کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, انجام اچھا ہو جائے. اس کی بالکل مثال ایسے ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹیکہ لگا رہے ہو, آپ بخار میں پڑے ہوئے اور 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, آپ کی طبیعت خراب, آپ بیزار آ گئے اپنی زندگی سے, خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ایک ٹیکہ لگائیں گے اور میں فٹ فاٹ ہو کے بیٹھ جاؤں گا, بیماری غائب ہو جائے گی. تو اب ڈاکٹر جب سوئی چبوئے گا تو چیخ تو نکلے گی نا, کیا خیال ہے, تھوڑی سی کوئی کی آواز بھی آئے گی, چیخ بھی نکلے گی تھوڑی سی, لیکن مزہ بھی آ رہا ہوگا, اور آپ کہو گے لگاؤ یار, میں بے شک چیخیں ماروں, مجھے رسی سے باندھ کے ٹھوک دو بس کسی طریقے سے. اندر سے ایک عجیب خوشی ہوگی, راحت ہوگی کہ بھائی اب مزہ شروع ہے, ٹیکہ لگے گا اور فٹ فاٹ ہو جائیں گے. تو بیائی ہی یہی مثال ہے کہ جب مسلمان کو یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے, ہم جو یہاں خرچ کر رہے ہیں وہ وہاں کیا ہو رہا ہے, انویسٹ ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ ہے یہ, تو پھر اور یہ وہ والی انویسٹمنٹ نہیں ہے جو مضاربہ والی تھی, لے کے پتلی گلی سے نکل گئی. اللہ کہتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. کیا اللہ نے اعلان کیا ہے, کون ہے بھائی, آؤ ہم کو بھی دو یار, ہم کو بھی دو پیسے. فیضاعفہ, میں بڑھا کے لوٹاؤں گا. کون ہے؟ اگر اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو سب بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بیچ بیچ کے سارے لگا دے. مجھے اللہ کا ایک میرے پر فضل ہے, مجھے کسی کا بڑا گھر دیکھ کے کبھی حسرت نہیں ہوئی. گاڑی دیکھ کے شاید کبھی حسرت ہوئی ہو کہ کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی. کپڑے دیکھ کے شاید کبھی حسرت ہوئی ہو کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتے. کھانا دیکھ کے بھی شاید ہو سکتا ہے کبھی ہوئی کہ یار اتنا اچھا کھا رہا ہے نہاری, اس میں نیمبو نچوڑ کے ہے بھائی. لیکن اللہ کا شکر ہے گھر دیکھ کے, بنگلہ دیکھ کے حسرت نہیں ہوتی کہ کاش میرے پاس بھی ایسا بنگلہ ہوتا. اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار عمر کتنی رہ گئی ہے, اس بنگلے کی عمر زیادہ ہے, ہماری عمر کم ہے. 20 30 40 سال زیادہ زیادہ زندہ رہیں گے تو کتنا ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے کیسا. اور عام طور پر میں نے لوگوں کی حالت دیکھی ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹینشن لیتے ہیں وہ گھر کی لیتے ہیں. گھر اپنا ہونا چاہیے, گھر اپنا ہونا چاہیے, ذاتی گھر ہونا چاہیے, پلاٹ اپنا ہونا چاہیے. اللہ کے بندو, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا. تو نہاری دیکھ کے منہ میں پانی آ جائے تو یہ صحیح ہے کہ یار وہ کھا رہے, اس کی لذت ابھی زبان محسوس کرے گی, جتنے پیسے دیے اس کی وصولی ہو جائے گی. نہیں آ رہی میرا غالب بات, اس کی وصولی ہو جائے گی, چٹخارے مل جائیں گے. گھر پہ جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے نا اتنے چٹخارے گھر کے نہیں ملیں گے آپ کو. کروڑوں روپے تم نے لگا دیے اور ہڈیوں میں سریا ڈالا نہیں ہے. کیسے سمجھائیں, گھر 1 کروڑ روپے لگا دیے, 2 کروڑ, ہڈیاں وہی رکھی آپ نے, اس میں آپ نے بنیادوں میں اتنا موٹا سریا لے کے ڈال دیا, اتنا موٹا سریا کہ یہ گرے نہیں, زلزلہ آئے تو ہلے نہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ ہو اور یہ ہو اور ایسے ہو, پبلک کو لگا بھی ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ گھر ہے.
تو آپ کے پاس اتنا موٹے سریے والا, اتنی مضبوط بنیادوں والا گھر تو آ گیا, مگر ہڈیاں تو وہی ہیں نا جو آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں, بوسیدہ ہو رہی ہیں. اور گھر عام طور پر انسان ایسی عمر میں بناتا ہے کہ جب ہڈیوں سے چٹکنے کی آوازیں آنا شروع ہو چکی ہوتی ہیں. جب سردے سے اٹھتا ہے تو وہ اسپیڈ نہیں رہتی جو جوانی میں اٹھتے اٹھتے ہی 5-6 بل کھائے گا وہ. اب دیکھ لو نا, آج کل 40 سال کے بعد گھٹنے سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک یہاں تو میں دیکھتا ہوں نوجوانوں, ٹک کی آواز آتی ہے. ایک صاحب تھے, وہ رکوع سے سجدے سے جب اٹھے تو ٹک کی آواز آئی. میں نے کہہ رہے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا اب کیا نہیں ہو گیا, اب اللہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو شکر کرو ایک گھٹنے سے آئی ہے, تھوڑے دنوں بعد دوسرے سے بھی آئے گی. کمر میں بھی درد ہوگا, بال بھی سفید ہوں گے, گریں گے. جب بال سفید ہوتے ہیں آدمی رو رہا ہوتا ہے, ہائے یار یہ بال میرے سفید, ہائے میرے بال سفید, ہائے میرے بال سفید. تھوڑے دنوں میں جب گرنا شروع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ سفید ہی اچھے تھے. ہم سفید کو رو رہے تھے, اب تو نفس بال سے بھی بال ہی آتے. دانتوں کی فکر میں لگا رہتا ہے, پھر دانت غائب ہونا شروع. تو گھر اتنا مضبوط بنا دیا, اتنا فولادی گھر بنا دیا, اپنی ہڈیاں وہ اسی طرح بربری ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چیز جس پر انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. جائز ہے خرچ کرنا تعمیر پہ, جائز ہے, لیکن مزاج نبی کیا بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے حرام نہیں ہے, لیکن جتنی چیزوں پہ تم خرچ کرتے ہو نا ان میں سب سے بدترین کیا ہے, تعمیر ہے. کیونکہ اتنا پیسہ لگا رہے ہو, اتنی تمہاری زندگی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ کے ابا نے آپ کے لیے کیا تھا, آپ کس کے لیے کر رہے ہو, بچوں کے لیے کر رہے ہو. بچے اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو ہر آدمی ٹینشن لے کے ہی دنیا سے جا رہا ہے. ٹینشن فری کون ہوگا بھائی, کیا ہے ٹینشن فری کون ہوگا. تو سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے. ہاں اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے تو بنا لو گا, نہیں دیا تو ٹھیک ہے کھانے پہلے سب سے زیادہ فوکس کرو خوراک کو. آپ کو اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو پہلے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ, اور پھر جس چیز پر سب سے زیادہ خرچ کیا جائے وہ کیا ہے, بادام کا تیل. ہاں سمجھ رہے ہو, بادام کھاؤ سستی. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سستی خوراکیں بولو نا یار, کیوں نہیں بولو, نہیں کھاؤ, اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو نا تو اچھی چیز کھاؤ. کیونکہ وہ جو چیز اگر جھوپڑی بھی ہو مگر صحت اچھی ہو وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت 1000 گز کا بنگلہ ہو اور شوگر کے مریض بن گئے, لذت سے محروم. ساری دنیا کی میٹھی چیزوں سے, میٹھا تو انسان کی فطرت ہے. جنت میں اللہ نے کہیں کہا کہ پکوڑے ہوں گے, ہے بھائی, اللہ نے کہیں کہا کہ جنت میں چٹنی ہوگی. جنت میں ساری میٹھی چیزیں ہیں, شہد ہے, دودھ ہے اور پھل ہے, وہاں پہ سارے میٹھی چیزیں ہیں. تو میٹھا تو انسان کی فطرت ہے. اور شوگر کی بیماری میں سب سے پہلے کیا چھوٹتا ہے, زندگی کا آدھا مزہ کیا ہو گیا, کرکرا. اور جب بلڈ پریشر ہوا تو کیا چھوٹ گیا, گائے کا گوشت. لذت اللہ نے رکھی کس میں ہے, بڑے میں رکھی ہے. اصل تو مزہ ہی بیف بریانی کا جو مزہ ہے چکن میں تھوڑی ہے. سارے کھانے آپ کو بتا رہا ہوں میں. بیف کا جو مزہ ہے وہ چکن میں آتا ہے, چھوڑ جائے گا. جب بلڈ پریشر ہو گیا, کولیسٹرول بڑھ گیا تو پھر کیا ہے, زندگی بیچاری پھر اور جو سستی کاہلی. تو اس لیے جب پیسہ اللہ نے دیا ہو تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرو, خوراک ٹائٹ رکھو. کرائے کے گھر پہ رہو مگر خوراک کیسی ہونی چاہیے, خاندانی, اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی. ایسا نہیں کہ خود خاندانی کھا رہے ہیں, ان کو بہت ٹائٹ خوراک. صحت مند آدمی زیادہ خوش و خرم ہوتا ہے, وہ ذہنی سکون میں بھی ہوتا ہے, دوسروں کو بھی سکون دیتا ہے. بیمار ہو گئے خود بھی ٹینشن میں, دوسروں کو بھی ٹینشن. دوسری چیز سواری. دوسری چیز کیا ہے, بلکہ اس سے بھی جو کما رہا ہے اس کے لیے بیوی. پیسہ خرچ کرو مگر بیوی کیسی لے کر آؤ, خاندانی. سستے کے چکر میں چلو کوئی بھی آڑا ترچا اٹھا کے لے آؤ. پیسہ خرچ کرو, لوگ نہیں خرچ کر رہے پیسہ. میں نے ایک صاحب کو, میں رشتے نہیں کراتا لیکن کوئی تھا, وہ جاننے والے تھے, تو وہ رشتہ ان کے لیے بڑے اچھے خاندان کی لڑکی, بچی بھی خوبصورت تھی اور وہ خاندان بھی اچھا تھا. اب وہ لڑکی والے مہر زیادہ مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں 7 لاکھ روپے مہر دو. تو لڑکے سے میں نے کہا, وہ کہہ رہا نہیں میں نہیں کر رہا. میں نے کہا اللہ کے بندے دے 7 لاکھ روپے مہر. ایک نیک سیرت بیوی تجھے مل جائے, اور چلو صورت بھی اچھی ہے اس کی, اور سیرت اصل چیز تو سیرت ہے, سیرت بھی اچھی ہے, تو 7 لاکھ کوئی اتنا بڑا مسئلہ اس کے لیے نہیں تھا. وہ کہہ رہے نہیں 7 لاکھ میں تو گاڑی آ جاتی ہے. میں نے کہا گاڑی کو بیچ دو,
گاڑی سے اچھی کیا ہونی چاہیے؟ بیوی کی ویلیو گاڑی سے زیادہ ہے. عقل بھی یہی کہتی ہے کوئی بات نہیں دے دو. لیکن عجیب دماغ خراب ہو گیا لوگوں کا, گاڑی خرید لیں گے اور نکاح پہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے. کیا کرنا ہے گاڑی کا بھائی؟ اوبر ہے, ٹیکسیاں چل رہی ہیں آج کل, بسوں میں چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب گھر میں آؤ گے بیوی کو دیکھ کے سکون ملے گا, تو چنچی میں بیٹھ کے بھی اگر آؤ گے نا تو انشاءاللہ اچھی زندگی گزرے گی. اور اگر اپنی لینڈ کروزر میں گھر آ رہے ہو اور بیوی نے وہیں سے بیلن اٹھا کے مارا, تو وہ لینڈ کروزر بھی آپ کو برین ہیمریج سے نہیں بچا سکتی. تو کمارا آدمی سب سے پہلے کس پہ خرچ کرے؟ اچھے سے اچھے خاندان کی لڑکی لے کر آئے, اس میں کنجوسی نہ کرے. کنجوسی نہ, پیسہ ہے تو خرچ کر دے, گاڑی بیچ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گاڑی کوئی آ جائے گی دوبارہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نگاہ میں برکت رکھی ہے. دوسری چیز خوراک اچھی ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ سواری, سمجھ رہے ہو, سواری اچھی ہونی چاہیے. اور گھر کے معاملے میں لباس ہے, پھر لباس اچھا ہونا چاہیے. اور گھر کے معاملے میں یہ چیز اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ کا ذاتی ہے یا کرائے کا, جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ اچھا ہونا چاہیے. نہیں یاری میرا خیال ہے پبلک, وہاں جو پبلک ہے جو اڑوس پڑوس میں رہتی ہے وہ لوگ کیا ہونے چاہیے, کیونکہ بہت اثر پڑتا ہے اس کا, بہت اثر پڑتا ہے. ایسا علاقہ ہو اس پہ بے شک آپ تھوڑا زیادہ کرایہ دینا پڑ رہا ہو تو زیادہ کرایہ. کوفہ میں غالباً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, انس بن مالک تو بصرہ میں تھے, تو انس بن مالک تھے یا کوئی اور صحابی, تو جب ان کے پڑوسی نے گھر بیچا تو گھر کی جو مارکیٹ ویلیو تھی, مثال کے طور پر ایک مثال ہے کہ 1000 درہم ہوگی, تو انہوں نے ڈبل قیمت لگائی. جیسے 50 لاکھ کا گھر ہو اور بیچنے والا اس کی 1 کروڑ قیمت لگا رہا ہو. تو جن صاحب نے گھر بیچا انہوں نے گھر کی قیمت فار ایگزامپل 50 لاکھ تھی, تو کتنی قیمت لگائی؟ 1 کروڑ. تو جو خریدار تھا نا اس نے کہا یہ تو 50 لاکھ کا گھر ہے, تو یہ 1 کروڑ کس بات کے لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس بات کے کہ پڑوس میں کون ہے؟ صحابی ہے, اس کی قیمت کون دے گا؟ اتنا اچھا پڑوس چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو میرا دل ہے جو میں گھر مجبوری میں چھوڑ رہا ہوں, ورنہ یہ گھر نہیں چھوڑنے کا تھا. پڑوس میں کون رہتا ہے؟ صحابی رسول. صبح و شام ان کی زیارت ہوگی, ان سے سیکھنے کا کو ملے گا. اس پڑوس کی ویلیو ہے, دینا ہے دو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے, جس کو قدر ہوگی نا ان صحابی کی, وہ 1 کروڑ کے بجائے 2 کروڑ بھی دے دے گا. ہمیں اگر ابھی پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں صحابی کوئی رہتے ہیں, اب ہے نہیں صحابی, کیونکہ بعض جن لوگوں پہ جن آتا ہے وہ عامل کہتے ہیں یہ صحابی ہے جن, اس قسم کے فضول ڈرامے بھی چل رہے ہیں. ابھی کوئی صحابہ کا نام سارے دنیا سے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہیں پتہ چل جائے بالفرض کہ کوئی صحابی ہو, تو اس گھر میں اگر کسی کے پاس پیسہ ہوگا اور اس کو صحابہ سے محبت بھی ہوگی, وہ 1 کروڑ اضافی دینے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو چوتھی چیز کیا ہے کہ لوکیشن اچھی ہو. ذاتی گھر ہے مگر وہ گندے نالے کے ساتھ ہے بھائی, اور ادھر بھی ایک ہیروئنچی کا گھر ہے مشہور, اور ادھر بنگالی بابا مشہور جادو, جن کا جادو منہ چڑھ کے, کیا بولتے ہیں اس کو, سر چڑھ کے بولتا ہے, اس کا گھر ہے. اور صبح و شام وہاں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بکروں کی اور نظر و نیاز کی اور جن چڑیل بھوتوں کی, میں نا وہاں وہ سارا دھندا چل رہا ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ جو رہتے ہیں وہ ملک کے مشہور ہیروئنچی ہیں, سامنے نالا بہہ رہا ہے. ایسا ذاتی گھر ذاتی منگلے گا, کیا کرنا ہے آپ. اس سے بہتر ہے اچھے علاقے میں آدمی کس پہ رہ لے, کرائے پہ لے. تو ان چیزوں پہ خرچ کرے, اس کے بعد بھی اگر اضافی بچتا ہے پھر ذاتی گھر کی طرف توجہ دے. چلو یار ذاتی ہو جائے تو اور اچھا ہے, بچوں کے لیے ایک چیز محفوظ ہو جائے گی, مروں گا تو بچے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کسی کے سامنے, تو ٹھیک ہے. پہلے 3 اسٹیپ لوگ کیا کرتے ہیں, پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں. یہ پاگل پنا ہے, پرلے درجے کی حماقت ہے. اپنی زندگی تو گزار دی آپ نے مجاہدوں میں, اب کیا فائدہ بھائی. تو میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا. تو یہ جو حدیث ہے نا جس میں نے بتایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, تو یہ 5واں شخص تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا گھروں کو آباد کرو. اور 6ٹھا شخص, یہ میں نے خرچ کرنے کے فضائل اتنے بیان کیے ہیں, اس لیے بیان کیے کہ آج کے موضوع کے متعلق ہیں, کیونکہ 6ٹھا شخص جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وہ شخص جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے, ایسے خفیہ طریقے سے خرچ کرے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ سیدھے نے کیا خرچ کیا. ایسا اخلاص ہو, ایسا نہیں کہ یہ والا پنکھا جناب
میں نے لگایا اپنے ابا کے ثواب کے لیے، اس پہ چٹ لگائی ہوئی ہے، وہ والا جناب فلاں میں نے لگوایا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ ملا وہ سنا ہے نا، کئی دفعہ سن چکے ہیں، ملا نصیر الدین والا، بھول تو نہیں گئے؟ یاد ہے؟ ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ جو جلدی سے سنا دیتا ہوں۔ ملا نصیر الدین کہیں جا رہے تھے نا، تو کوئی سیاستدان آیا، انہوں نے کہا ملا صاحب، پہلے زمانے میں لباس بڑے مہنگے ہوتے تھے، کہ ملا صاحب مجھے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں تو آپ اپنا پاجامہ دے دیں مجھے، یہ جو نیچے کا پاجامہ ہے یہ بڑا خوبصورت پاجامہ ہے، آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے لو۔ انہوں نے کہا جب آپ نے یہ دیا تو تعارف بھی آپ ہی ہر جلسے میں میرا کرا دیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، ملا صاحب چلے گئے۔ ملا صاحب نے کہا کہ یہ بڑے سیاستدان، جلدی جلدی سنا رہا ہوں وہ کر کے فارورڈ کر کے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بڑے زبردست سیاستدان ہیں اور بڑے ان کی خدمات ہیں ملک اور قوم کے لیے، آپ ان کو ووٹ دیں، اور یہ بڑے زبردست ہیں، ان کا جو پاجامہ ہے وہ میرا ہے، ان کا جو پاجامہ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کو غصہ آیا، یار یہ کیا ضرورت ہے؟ تو جب جلسہ ختم ہوا اس نے بولا یہ کیوں بتا رہے ہو کہ یہ احسان کر کے جتلا کیوں ہے کہ یہ پاجامہ میرا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ پاجامہ میرا ہے۔ اگلا جلسہ ہوا، ملا صاحب نے تعریفیں کی، یہ بڑے زبردست ہیں، یوں ہیں، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، اور ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ میرا نہیں۔ پھر جی اس کو بڑا غصہ آیا، اتر کے کہہ رہا بھائی یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ پاجامہ میرا ہے؟ نہ یہ بتاؤ کہ یہ پاجامہ تمہارا ہے، نہ یہ بتاؤ کہ یہ پاجامہ میرا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے اب نہیں بتاؤں، لیکن اب ایک جذبہ تو ہے نا کہ سب کو پتہ تو چلے کہ یہ جو اتنا خوبصورت پاجامہ ہے یہ کس کا ہے؟ ملا نصیر الدین صاحب کی۔ ہوتی ہے نا ایک ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار پتہ تو چلے نا پبلک کو، اخلاص تو تھا ہی نہیں نا۔ اب جناب وہ جلسے میں تقریر کر رہے ہیں، یہ جناب ایسے اور یوں، یہ بڑے زبردست خطیب ہیں، یہ جناب آپ کے لیے 2 میٹرنیٹی ہوم بنائیں گے، خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے۔ یہ بھی ایک قصہ ہے، ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا۔ سیاستدانوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے بھی کرنے کے نہیں کرنے، تو وہ تقریر کیا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم 2 اسکول بنائیں گے، لڑکوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ، 2 کالج بنائیں گے، لڑکوں کے لیے الگ لڑکیوں کے الگ، 2 ہسپتال بنائیں گے، مردوں کا الگ عورتوں کا الگ۔ ایک صاحب نے کہا ہمارے یہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے، اس نے کہا میں 2 بناؤں گا، خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ۔ ابے اللہ کے بندے تو یہ تو پوچھ لے کہ اس یہ کہتے کس کو ہیں؟ بنانا ہو تو پوچھے گا نا، اس نے کہا ابھی تو فی الحال چلاؤ ووٹ لو، بعد میں دیکھیں گے کس چیز کا کیا مطلب۔ تو اب ملا صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی یہ بڑے زبردست ہیں، یہ یوں کریں گے، اور ان کا جو پاجامہ ہے اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنا نہیں، میں نہ یہ بتاؤں گا کہ یہ ان کا ہے، نہ میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں کوئی تبصرہ۔ اب لوگ حیران، یار یہ پاجامے کے بارے میں، تو اس نے اتارا پاجامہ، بولا یہ لے بھائی یہ پاجامہ لے کے تو اپنے گھر جا، میں اپنی وہ شلوار میں ہی ٹھیک ہے، اسی دھوتی میں ہی ٹھیک ہوں میں۔ تو احسان کر کے جتلانا، اللہ نے یہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ چپکے سے صدقہ کرو، چپکے سے، پتہ ہی نہ چلے، تصدق بصدق۔ اور یاد رکھو یہاں تصدق کے مفہوم میں ہدیہ بھی داخل ہے، رشتہ داروں کو ہدیہ دینا بھی اللہ کے لیے، کہیں بھی اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو وہ سب اس مفہوم میں، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ رشتہ داری جوڑنے کے لیے جب آپ رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور ایک اور بات میں جنرل کا نالج کے لیے بتا دوں، لکھا جاتا ہے کہ یہ پڑھا نہیں جاتا، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھا جاتا، مزہ تو آتا ہے پڑھنے میں، تو جنرل نالج کے لیے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ لوگ آج کل رشتہ داروں کو جو ہدیہ دیتے ہیں تو ہدایہ میں چیزیں دینے کا رواج زیادہ ہے، جبکہ ہدیے میں پیسے دینے کی فضیلت، بولو بھائی، آپ نے اپنے بھائی کو، بہن کو کوئی چیز لا کے دے دی، وہ پتہ نہیں اس کے استعمال کی ہو یا نہ ہو، جتنے کی چیز خریدی ہے اتنے پیسے اگر اس کو دے دیتے تو وہ جو اپنی ضرورت کی چیز ہوتی وہ اس سے خرید لیتا۔ تو اس لیے پیسے دینے کا رواج زیادہ ڈالنا چاہیے ہدایہ میں، باقی چیزیں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے کہیں بچپن میں بیان سنا، انہوں نے فرمایا میرے پاس خوشبوؤں کے بورے بھرے ہوئے ہیں گھر میں، ان کے وہ لوگ ان سے عقیدت کرتے ہیں نا، جو بھی آتا ہے کیا لے کے آتا ہے؟ خوشبو، تو خوشبوؤں کے کیا جمع ہو گئے؟ بورے۔ تو لوگ علماء کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں ان کو خوشبو دو، ان کو خوشبو دو، اتنی مہنگی مہنگی لوگ خوشبوئیں خرید کے لے آتے ہیں، بعض دفعہ آدمی کا دل کوڑتا ہے کہ کیا کر رہا ہے بھائی وہ خوشبو لگانے کی۔ بھائی ہر آدمی کا خوشبو میں اپنا مزاج ہوتا ہے نا، اپنا مزاج ہوتا ہے وہ خوشبو۔ اور ایک خوشبو سے بات یاد آئی،
اللہ کا واسطہ خوشبو لگایا نہ کرو زبردستی. بعض لوگ کہتے ہیں عقیدت میں ٹھوک دیتے ہیں خوشبو. حضرت آپ پلیز ہاتھ آگے لائیں. وہ کچھ سعودی عرب میں کیا ہوا, ایک صاحب نے زبردستی ٹھوک دی خوشبو. تو جیسے ہی ٹھوکی ہے, بیچاروں نے تو محبت عقیدت میں کی تھی, لیکن محبت عقیدت میں وہ کام کرنا چاہیے نا جو سامنے والا, آپ کو کیا پتہ یہ خوشبو ان کو پسند بھی آئے گی. خوشبو میں تو ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو میں نے بہانہ کی, مجھے کہ ذرا واش روم جانا ہے. انہوں نے واش روم کروا گیا صابن سے ہاتھ دھونے کے لیے. ان کے سامنے تو بیچاروں کا اب تو نہیں پتہ چلے گا کون تھے, ان کا دل رکھنے کے لیے تو میں نے ماشاء اللہ بڑی زبردست اور لگائیں کر کے. میں نے اندازہ ہو گیا, میں نے کہا یہ تھوڑی دیر میں بے ہوش پڑا ہوا ہوں یہاں پہ. تو میں نے کہا ذرا واش روم جانا ہے, تھوڑے سے تقاضا ہے. انہوں نے کہا جی جا سکتے ہیں. تقاضا تو ہر مسلمان کو آ سکتا ہے کسی بھی وقت. تو میں گیا, اصل میں صابن سے میں نے ہاتھ دھونے, پھر سنگاری اور دھو گئی. تو لوگ زبردستی ٹھوک دیتے ہیں. ہر خوشبو ہر آدمی کو پسند نہیں آتی, ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. اور تو اس لیے سب سے بہتر ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے دینے چاہیے. ہاں, پیسوں کے علاوہ چیز جب دینی چاہیے جب آپ چاہتے ہیں کہ میری ایک یادگار فلاں کے پاس رہے. بعض دفعہ آپ رشتہ دار کو ہدیہ دیتے ہیں, ایسا گفٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کو کیا رہے, وہ جیسے شادی کے موقع پر آپ نے اپنے دوست کو گھڑی دے دی, اس کے مزاج کی گھڑی دے دی, یعنی آپ کو پتہ ہے اس کی وہ کس طرح کی گھڑی اچھی دے دی تاکہ اس کے ہاتھ میں رہے گی تو ہمیشہ اس کو یاد آئے. تو یہ محبت بڑھانے کا, ایسی صورت میں پیسوں کے بجائے چیز دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ بندہ اتنا مالدار ہوتا ہے کہ اس کو پیسے دو تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. اب آپ سیٹھ عابد کو, پتہ نہیں زندہ ہے, داؤد آ گیا نا اب تو, سیٹھ داؤد ابراہیم, آپ نے اس کو بلایا, 5 روپے ہدیہ دے دیے. اس کو غصہ آئے گا, یار میں اتنا کروڑپتی, میرے لیے 5 روپے کی ہے تو یہ بیوقوفی کی بات. ہمارے بزرگوں کا یہ دستور رہا تھا, جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نصیحت کی ہے کہ پڑوسی کے ہدیے کو حقیر مت سمجھو. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب پڑوسیوں نے کوئی ہدیہ بھیجا تو کیڑے نکالنا شروع ہیں, اس سے اچھا تو ہمارے گھر میں پکتا ہے, یہ کیا, یہ دیکھو یہ پائے ہیں, اس کو پائے بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پائے بنا کے بھیج دی کسی پڑوسن نے, یہ پائے ہیں, اصل میں صحیح پکا نہیں تھا تو ہمارے یہاں بھیج دیا. بھائی اس نے فری پھوکٹ میں ایک چیز بھیج دی آپ کے پاس, تو قدر کرو محبت کی. اسی طرح یاد رکھو, کسی مالدار کو کوئی غریب آدمی اگر کوئی سستی چیز دے دے, تکبر نہ کرو اس پہ کہ یار یہ مجھے کیا دے رہا ہے, میں تو ایسے, میرے پاس تو بہت, تکبر نہیں کرو. اللہ تکبر کی نحوست سے اللہ آپ سے وہ نعمت چھین لے گا. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ایسا استغنا تھا کہ ان کو ہدیہ دینا بڑا مشکل کام تھا. وہ بہت چھان پٹک کرتے تھے کہ بندہ مخلص بھی ہے, مجھے نیچا دکھانے کے لیے تو نہیں دے رہا کہیں یہ. وہ کیا کرتے تھے, ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بھری محفل میں حضرت کو ایک سیٹھ نے بہت بڑی رقم دی. حضرت نے اس محفل میں وہ رقم قبول کر لی, اس محفل میں قبول کر لی. بعد میں کیا ہوا کہ تنہائی میں گئے اور اس کو بلا کے کہا کہ یہ واپس لو, مجھے نہیں چاہیے. فرمایا کہ اگر میں اسی وقت واپس کر دیتا تو تمہاری اس میں بے عزتی تھی اور میری عزت تھی. میں اگر سب کے سامنے واپس کرتا نا تو لوگ کیا کہتے, واڑے بڑے زبردست مولانا صاحب ہیں, اتنی بڑی رقم کیا کر دی انہوں نے, ٹھکرا دی. فرمایا اس وقت قبول کرنے میں میری بے عزتی تھی اور تمہاری عزت تھی, میں نے تمہاری عزت کی لاج رکھی ہے, لیکن مجھے یہ رقم نہیں چاہیے, واپس کر دی. یہی معاملہ حضرت حکیم الامہ کا ہوا. جمعے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور خطبے میں بیان کر رہے ہیں, ایک غریب آدمی کھڑا ہوا, حضرت آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. وہ چھوٹی سی رقم اس نے, چارہ نے جیسے آج کل کے ہوتا ہے نا 5 روپے, آج کل کا 1 روپیہ فرض کر لیں آپ, 1 روپے, اور اتنا سیدھا تھا. اس نے کہا یہ 1 روپیہ دے رہا ہوں آپ کو, اس میں سے 5 روپے مجھے واپس کر دیں, 5 روپے ہدیے کی رکھ لیں. ہم اور آپ ہوتے کیسا دماغ گھوم جاتا نا, ابے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے, میں 5 روپے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے. یا کسی سیٹھ کو دے دو, کتنا تکبر آئے گا. لیکن یہ تھے اللہ والے لوگ جن کو آج لوگوں نے اللہ والوں کی فہرست سے نکال دیا ہے, کہ طنز کیے جا رہے ہیں, یوٹیوب پہ کلپ بنائے جا رہے ہیں بزرگوں کے خلاف, جو ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کرنے والے, جن کی برکت سے ہمیں ایمان ملا ہے, انہی کو لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ تھے تو انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے اور اسلام محفوظ ہوا ہے. تو اس نے, حکیم الامہ نے کیا کیا, کسی بندے سے کہا کہ جاؤ بھائی 1 روپیہ کھلا کراؤ, 5 روپے مجھے دے دو, 5 روپے اس کو. اس سیٹھ کے ساتھ ایسا سلوک, ٹھیک ہے نا,
کیونکہ وہ سیٹھ لوگ جو ہے نا بعض کیا کرتے ہیں، مولانا لوگوں کو بھری محفل میں چیزیں دے کے نیچا دکھاتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے ان سے اتنے تعلقات ہیں اور یہ ہمارے ٹکڑوں پہ. سب کی یہ نیت نہیں ہوتی بھائی، کہ بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کی یہ نیت ہو، اس لیے قبول کر لیا اور بعد میں الگ محفل میں لوٹا دیا اس کو. اور اس غریب آدمی سے کیسے لیا ہے، اس غریب آدمی سے کیسے ہدیہ لیا کہ سب کے سامنے لیے اور 5 روپے اس کو واپس بھی دیے. یہ نہیں کہا کہ جب تھے ہی نہیں تو دینے کی ضرورت کیا تھی. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو 5 روپے ہدیہ دیا کرتا تھا، حالانکہ حضرت کروڑ پتی تھے. کروڑ پتی تھے، کروڑ پتی، یعنی ایسی بڑی گاڑی حضرت کی اور ایسا ماشاءاللہ حضرت کا جاہو جلال. ہم 5 روپے لفافے میں ڈال کے حضرت کو، وہ کیا اوقات تھی ان کے لیے 5 روپے کی. تو عقلمند آدمی کبھی حقیر چیز پہ وہ تو حضرت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا نا، وہ تو نہ گھر کا خرچ. 5 روپے کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ کوئی غریب تو نہیں بیٹھا ہوا بھائی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ غریب ہو تو 5 روپے کی تو غریب کی نظر میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے نا. تو وہ 5 روپے، چلو اس زمانے میں 10 روپے کے برابر تھے. وہ کتنے بڑے سیٹ تھے، مگر حضرت ایسے. اور بڑی رقم دینا حضرت کو مشکل تھا. بڑی رقم دینا کیا تھا؟ حضرت کا ایک زمانے میں معمول تھا، کوئی بڑی رقم لے کر آیا، ادھر لی اور ادھر فوراً کسی اور کو ہدیہ دے دی ہو. اور عجیب بات ہے، ہمارے حضرت کا مزاج یہ تھا، حضرت فرماتے تھے جب میں غریب تھا تو میں ہدیہ لے کے فوراً کسی اور کو گفٹ دے دیا کرتا تھا. جب اللہ نے مجھے دولت دے دی تو اب میں ہدیہ وصول کرنا شروع کر دیا. یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ جب غریب تھے نا، تنخواہ بہت کم تھی، تو فرماتے تھے میرے دل میں خیال آتا تھا کہیں یہ جو سیٹھ صاحب ہدیہ لے کر آئے ہیں یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے ہدایہ پہ، ان کے ہدیوں پہ چل رہا ہوں میں. اس لیے ہدیہ وصول تو کرتا تھا تاکہ اس کو برا نہ لگے، لیکن اسی کے سامنے کاش ہم لوگ اس وقت ہوتے تو دائیں طرف ہم جا کے بیٹھ جاتے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون لے گیا، پتہ نہیں کتنے سارے ہدیے. تو اسی کے سامنے حضرت کیا کرتے تھے؟ فوراً کسی اور کو پکڑا دے تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو سیٹھ صاحب کو. کیونکہ یہ بعض سیٹھ، سب نہیں، ان کے دماغ بہت خراب ہو جاتے ہیں. پیسہ آتا ہے نا آدمی میں تکبر، وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کس کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں؟ میرے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں، میں ہوں تو یہ ہیں. کیونکہ مولوی صاحب نے سیٹھ صاحب سے ذرا اچھی طرح سے بات کر لی، ہمارے کے لیے کہہ رہے ہیں اب یہ جو ہے نا اس کو دباؤ، ٹھیک ہے. تو بعض تو دب جاتے ہیں، بعض مولوی دبتے نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی رہو تمیز سے. تو ہمارے حضرت کی ایسا محفل تھی کہ اس میں امیر غریب میں فرق نہیں تھا. ایک سیٹھ صاحب تھے، حضرت کے مرید بھی تھے. ایک دفعہ حضرت نے ان کو باقاعدہ اٹھایا، بولا آپ پیچھے بیٹھے ہیں، یہاں علماء بیٹھے ہیں تو علماء آگے بیٹھیں گے، آپ کہاں بیٹھیں گے؟ پیچھے بیٹھیں گے. لیکن وہ بیچارہ نیک آدمی تھے، وہ پھر بھی آتے تھے پابندی سے. جو صحیح آدمی نہیں ہوتا وہ تو بھاگ جائے گا، بولے گا یار یہ کیسے مجھے پیچھے بٹھا دیا، میں اتنا بڑا آدمی. تو بھائی آپ اتنے بڑے ہوں گے اپنے گھر پہ ہوں گے، یہ خانقاہ ہے، یہاں اہل علم آگے ہوں گے اور پبلک پیچھے ہوگی، چاہے وہ مالدار ہو یا کچھ بھی ہو. تو حضرت جب غریب تھے ادھر ہدیہ لیا اور ادھر فوراً کسی اور کو گفٹ دے دیا. جب اللہ نے دولت دے دی تو پھر ہدیہ لیے تھے، کیونکہ حضرت کو پتا تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے کہ اس کے ذہن میں کبھی یہ وہم بھی، میری گاڑی دیکھ کے کبھی اس کے ذہن میں وہم بھی نہیں آئے گا کہ یہ میرے ہدیہ. حضرت کی گاڑی اتنی مہنگی تھی، کویت کے گاڑی سنانے کا واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، بات چل پڑی تو سنا دوں. 60 سال کی عمر تھے ہمارے حضرت کے پاس غربت تھی، بہت کم تنخواہ تھی. پھر زمینوں کی انکم آنا شروع ہوئی، زمینوں کی آمدن آنا شروع ہوئی. تو حضرت کے بیٹے سعودی عرب چلے گئے تھے، مدینہ یونیورسٹی، انہوں نے بہت بڑی گاڑی خرید لی، اچھی اچھی گاڑیاں ان کے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتہ چلے کہ باپ کون ہے، میں ہوں. ایسا نا میرے بیٹے کی گاڑی دیکھ کے لوگ سمجھے یہ ہیں باپ. باپ کے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے نا، ان کا اسٹائل تھا یہ بات چیت کا. تو فرماتے ہیں میں شو روم گیا، میں نے کہا کہ گاڑی دکھاؤ. میں نے کیا کپڑے مزے لے لیے سناتے تھے. میں نے کہا کہ کیا دکھاؤ؟ حضرت نے گھر نہیں بنایا، گاڑی اچھی رکھی ہے، سواری ہے نا، گھر کرائے کا تھا، اچھی جگہ پہ تھا. زندگی بھر حضرت نے گھر نہیں بنایا، گاڑی ایسی بنا لی جس میں گھر آ جاتا ہے. کیونکہ گاڑی میں سہولت ہے نا، لانگ روٹ پہ آپ جا رہے ہیں. ایسی گاڑی تھی کہ جب اس میں بیٹھتے تھے ہمارا دل نہیں چاہتا تھا کہ پولیس بلوانی پڑتی تھی ہمیں اتارنے کے لیے. ایسی گاڑی اب بھی کھڑی ہوئی ہے جامع رشید کے تہخانے میں. تو حضرت گئے، حضرت نے فرمایا کہ گاڑی دکھاؤ. تو انہوں نے کہا یہ مولوی آدمی ہے، اس کو کیا وہ پرانی ایف ایکس ٹائپ کی چیزیں لا کے کھڑی کرتے ہیں. فرمایا یہ گاڑی دکھاؤ. انہوں نے کہا آپ کی رینج کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے رینج کو چھوڑو، گاڑی دکھاؤ. ایسے ہی قصہ سناتے تھے بڑے مزے سے.
تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کی کوئی رینج تو بتائیں. تو فرمایا رینج کو چھوڑو, گاڑی دکھاؤ. گاڑی جمع تو کرنا نہیں ہے نا پیسہ, جو آ رہی ہے انکم, بھائی ٹھیک ہے گاڑی بھی لیں گے. خوراک بھی بڑی لشپش تھی, سیب کھاتے تھے بڑے خاندانی قسم کے ناشتے میں. جب پاکستان میں سیب ختم ہوتا ٹورنٹو سے سیب آتے تھے, پیٹیاں آتی تھی, وہاں سے منگواتے تھے. وہی میں بتا رہا ہوں نا, کس پہ خرچ کرو, خوراک پر. تو پھر کیا ہوا, ایران عراق, اس وقت عراق پر اتحادیوں نے قبضہ کر لیا, کویت پر بھی, کویت پر صدام حسین نے قبضہ کیا, تو کویت کے سارے شہزادے دائیں بائیں بھاگ گئے تھے. تو ایک شہزادہ گاڑی لے کر آیا ہوا تھا پاکستان. پتہ چلا اس شہزادے کے پاس بڑی ٹائٹ قسم کی گاڑی ہے. پھر حضرت نے اس شہزادے سے, کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی. ظاہر ہے وہ کیا ہوگی, اس کو کیا کہیں گے ہم, بالکل آئی کیو لیول, آپ اس کو کہیں گے گاڑی. آئی بات سمجھ میں, اس کو کیا کہیں گے ہم, گاڑی. وہ حضرت نے خریدی تھی. تو جب اتنی دولت آ گئی, پھر حضرت نے ہدیے لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے بھی لے کر آ رہا ہے, لیکن حضرت کا استغنا ایسا تھا, آخرت پر یقین ہے نا, آخرت پر یقین. تو ہدایہ وصول تو کر رہے ہیں, اتنے لوگ لفافے بھر بھر کے نوٹوں کے لاتے تھے, لیکن ہوتا کیا تھا, یہ اس سے بھی عجیب ہے. وہ حضرت کے ہاں میز کے اوپر ایسے نوٹوں کی گڈی بنی ہوتی تھی. حضرت فرماتے تھے یہ تھوڑی دیر کے لیے میری ملکیت میں ہیں, اور اب یہ کیا ہونے والے ہیں, صدقہ. کچھ بھی نہیں رکھتے تھے, گاڑی کا پیٹرول ڈالا, گیس بجلی کا بل, اور بچوں کی تو شادیاں ہو گئی تھیں, بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں, وہ سب اپنے اپنے گھر, بیٹے بھی سب شادیاں کر کے, وہ تو سعودی عرب چلے گئے تھے, تو مختلف ملکوں میں ان کی تشکیل تھی. اب حضرت اور حضرت کی اہلیہ, ان کے لیے جو ماہانہ راشن چاہیے 1500 یا 2000 روپے مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت بنتا تھا, 2000 رکھے. اس کے بعد حضرت یہ نہیں دیکھتے تھے کتنا آ رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے. زمینوں کی جو آمدن آتی تھی نا, تو حضرت سے گنی نہیں جاتی تھی. حضرت فرماتے مجھے نوٹ گنتے ہوئے کراہت ہوتی ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. نہیں آ رہی بات, جیسے ہے نا نوٹ, ہم لوگ تو کیسے گنتے ہیں, ایسے چھو لگا کر کے دیکھتے ہیں, پھر قائد اعظم پورے طور پر نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, اور پھر گنیں گے. یار ایک اور دفعہ گننا چاہیے معاملات میں صفائی کے لیے, گنیں اس نیت سے کہ سامنے والے نے کہیں زیادہ نہ دے دی ہو. گنے ضرور, ہر ایک کی نقل اتارنی نہیں اتارنی چاہیے, لیکن حضرت کے دل میں پیسے کی محبت بالکل بھی نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے نا حضرت کو تھا میں نے تو 10,000 1500 2000 روپے رکھنے ہیں, باقی مجھے کیا, تو اس کو دکھانے کے لیے گنتے تھے جو پیسے لے کر آتا ہے نا, کیونکہ وہ اگر اس کے سامنے بھی نہیں گنیں گے تو ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا نا, تو کھانا شروع کر دے گا. تو گن رہے کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے گنتے, بعض دفعہ ایک کے بجائے 2 نوٹ گن لیتا ہوں میں, ایسا ان کو ٹینشن ہوتی تھی. اور گڈیاں آتی تھیں, فرماتے تھے یہ تھوڑی دیر کے لیے میری ملکیت میں ہے. اور پھر آخر عمر میں حضرت نے فیصلہ کیا کہ جتنا بھی ہے نا میرے پاس, جو گھر میں سب صدقہ کر دوں. پھر ایک وجہ سے حضرت نے صدقہ نہیں کیا. فرمایا کہ اگر میرے پاس نصاب کے بقدر بھی مال نہیں رہے گا تو مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا مزہ نہیں آئے گا, وہ تو نفلی صدقہ بن جائے گا نا. تو اتنا رکھا کہ زکوٰۃ فرض ہوا کرے اور ہر سال زکوٰۃ دیا کرو, تاکہ زکوٰۃ کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے. یہ صرف ہمارے حضرت نہیں تھے, ہمارے اکابر کا یہی استغنا تھا. ادھر پیسے آئے اور ادھر پتلی گلی سے نکلے. چھوڑو بھائی, بچوں کی شادیاں ہو گئی, اب کیا بچا کے کرنا ہے, بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئیں, بیٹے جاب کر رہے ہیں, اب کیا کرنا ہے, جس نے کمانا ہے بنانا ہے گھر بنا لے. البتہ آخر عمر میں حضرت نے صرف اتنا کیا کہ میں اگر مر گیا تو یہ گھر چونکہ مدرسے کا ہے, مدرسے نے دیا ہوا تھا نا گھر, تو اہلیہ کے لیے حضرت نے ایک فلیٹ خریدا. گنجائش ہے تو بھائی چلو خرید لو, کہ میں مر گیا تو میری اہلیہ کے لیے ایک گھر کا انتظام بولو بھائی ہو. تو وہ انتظام حضرت کر کے گئے, ورنہ حضرت کا اس طرف بھی ذہن نہیں جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر کتنی خوش و خرم زندگی گزاری. دولت کی محبت نہیں ہے تو ایسا چہرہ حضرت کا چمکتا تھا خوشی سے. 78-80 سال کی عمر میں بھی بالکل جوان لگتے تھے. ایک دفعہ ڈاکٹر نے دل چیک کیا, انہوں نے بولا ایسا دل جوانوں کا نہیں ہوتا, اتنا مضبوط دل ہے ماشاءاللہ آپ کا. ہم ٹینشن سے کیا ہو رہے ہیں, پاگل ہے یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں. اور جب پیسہ نہیں تھا تو سیب ٹورنٹو سے نہیں منگوائے, سیب کھائے نہیں ہیں. جب پیسہ نہیں تھا نا تو کہا کہ جب پیسہ نہیں ہے تو میری ضرورت سیب ہے ہی نہیں. ایک دفعہ انڈے بیچنے والا آیا, اس نے کہا آپ روزانہ ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے. انہوں نے فرمایا میں تو انڈے پہ ہیں میرے گھر میں انتظام ہے. حالانکہ انتظام نہیں تھا, تھوڑا سا گول بات گھمائی. فرمایا انڈا خریدنے کے پیسے تھے ہی نہیں, تو بغیر انڈے کے ناشتہ کیا ساری زندگی, اور
کہا کہ بس ایک دفعہ ڈاکٹر نے کہا آپ پھل کھایا کریں، تو فرمایا دل میں سوچا کہ کہا کہ میرے پاس اگر پھل کے پیسے ضرورت ہوتی نا میرے جسم کو تو اللہ پھل کے پیسے بھی دیتا، تو اللہ نے جب پھل کے پیسے نہیں دیے تو اس کا مطلب ہے مجھے پھل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر بیچارہ اپنے لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے مگر غلط کہہ رہے ہیں، تو بغیر پھل کے پھر بھی 80 سال زندہ رہے گا ماشاءاللہ۔ اور وہ شوگر ہو گئی تھی حضرت کو آخر 78 سال کی عمر میں، پتہ ہی نہیں چلی کسی کو کہ شوگر ہے، تو اس لیے انتقال ہو گیا، ورنہ اگر وہ شوگر ٹریس ہو جاتی تو اسباب کی دنیا میں بھی 20-25 سال حضرت کے صحت جو تھی نا اس سے نہیں لگتا تھا کہ 20-25 سال میں بھی دنیا سے جائیں۔ بہرحال موت کا ایک متعین ہے، وہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بیماری ٹریس نہیں ہوئی، اس لیے وہ میٹھا بھی کھا رہے ہیں، اور وہ ساری جو بھی چیزیں تھیں وہ شوگر بڑھتی چلی گئی، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس سے دماغ مفلوج ہو گیا بالکل باڈی، مگر وہ شوگر کا آخر دم تک، کیونکہ حضرت علاج کرانے کے بھی قائل نہیں تھے۔ حضرت کہتے تھے اب 75-76 سال کا ہو گیا نا، آرام سے مرنے دو مجھے، یہ بھی ان کا تھا کہ بھائی چھوڑو جانے تو کیا کر رہے زندہ رہ کے، تو بڑے آرام سے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن بہرحال کوئی 75 سال کا ہو شوگر ہو تو وہ علاج کرائے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز ہر ایک کی فالو کرنے کی نہیں ہوتی۔ تو جلدی سے بات سمیٹتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایک وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو چپکے سے صدقہ، اور صدقے میں سب سے پہلے کیا ہے، روکھڑا خرچ کیا کرو، ماں باپ پہ روکھڑا سمجھتے ہو نا، جو کماتے ہو۔ اللہ صحابہ نبی سے آگے پوچھتے تھے کہاں خرچ کریں، تو اللہ نے فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین، ابتدا کہاں سے ہو، والدین سے، والاقربین، پھر قریب سے قریب رشتہ دار، سب سے زیادہ ثواب والدین پہ خرچ کرنے کا ملتا ہے، پھر قریب سے قریب رشتہ دار، خونی رشتے بھائی اور بہنوں پہ۔ جب باہر جاتے ہو تو بھائی بہنوں کے لیے گفٹ بولو نا یار لایا کرو، اتنی بڑی عبادت ہے رشتوں کو جوڑنا، یہ بھی چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی تھی، اور ان کو پیسے دیا کرو بھائیوں کو بہنوں کو، یہ لو جی 5000 کا کڑک کڑک نوٹ، خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا وہ، یہ لو جی چیک۔ آج کل کیا کرتے ہیں، لفافے جو چلتے ہیں نا وہ بھی رسم کے طور پر، بچہ پیدا ہو گیا تو 500 روپے جرمانہ دینا ہے، وہ ہدیہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، جرمانہ، کہ انہوں نے بھی دیا تھا، ہمارے یہاں جب پیدا ہوا تو کم بختوں کو بھی دینے ہی پڑے، اندر سے یہی ہوتا ہے کہ مصیبت، شادی ہو رہی ہے ولیمے میں اس کم بخت کو لفافہ دولہے کو دینا ہے، وہ پھر جا کے مجھے تو پہلے ان باتوں پہ یقین نہیں آتا تھا، لیکن لوگوں نے بتایا ایسا ہوتا ہے، انہوں نے ڈائریوں میں لکھا ہوتا ہے انہوں نے کتنے دیے تھے ہم نے کتنے دیے، یہ کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے، اس لیے دو ہی نہیں۔ میں کبھی بھی کسی ولیمہ اول تو میں جاتا ہوں تو ایک دھیلا بھی نہیں دیتا، چاہے ہمیں کنجوس سمجھے کچھ بھی سمجھے، بڑا جاؤ ہم نہیں دیں، جو مرضی سمجھ رہے ہیں ہم کو کنجوس بول دو، ہم نہیں دے گا، کیوں دیں، شادی آپ کی ہو رہی ہے، خرچہ ہمارا ہو، ہماری بات ہم کی جب ہوئی تو کیا تھا تم لوگوں نے، تو نہیں دو، کسی کے کچھ کہنے سے کچھ بھی کوئی کنجوس کہہ دے، اللہ نے کہا نا چپکے سے صدقہ کرو، چپکے سے کرو۔ ایک ہمارے رشتہ دار کی شادی ہوئی، وہ بیچارے غریب تھے تو پابندی لگا دی لفافوں پر، اور میرے بارے میں تو ان کو پتا تھا کہ ایک دھیلا بھی یہ نہیں دے گا، اب یقین ہو گیا نا، تو ان کو میں نے سائڈ پہ لے جا کے تھوڑے سے پیسے پکڑا دیے، میں نے کہا میرے سے یہ مایوس ہے تو میں اب اس کو یہ اب واقعی ہدیہ کہلائے گا، دل کی خوشی سے دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو بعض لوگ علماء سے ملنے آتے ہیں، دور سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی جاؤ ملاقات کے لیے تو ہدیہ لے کے جاؤ، ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو، اس کو بوجھ نہ سمجھا کرو کہ حضرت جی ناراض ہو جائیں گے، حضرت جی سوچیں گے یار اتنی دور سے میں یہ میرے سے ملنے آئے اور خالی، جب یہ سوچ آ رہی ہے تو گفٹ مت دو، گفٹ وہ ہوتا ہے جو بالکل دل کی خوشی اور رغبت سے ہوتا ہے، جہاں ذرا سا یہ آ گیا نا کہ یار اگر ان کو ان عالم کو یا اپنے فلاں بھائی کو یا فلاں رشتہ دار کو نہیں دیا اس دفعہ میں نے تو یہ دل میں سوچیں گے، تو پھر نہیں دو، کیونکہ ٹینشن فری ہو کے جو کام ہوگا اس میں برکت ہوگی۔ ایک صاحب یہاں آتے تھے سعودیہ سے، جب بھی آتے تھے اجوا کھجوروں کا ڈبہ لے کر آ رہے تھے میرے لیے، جب بھی آ رہے، تو مجھے یہ ہوا کہ اب جب یہ آئیں گے نا تو اب اگر بالفرض ان کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوگا تو یہ لے کر آئیں گے، کیوں، مولوی صاحب امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں تو اجوا کھجور چل پڑی ہے مدینہ سے۔ اگلے کے میرے ذہن میں تو نہیں تھا لیکن اگلے کے دل میں تو آ سکتا ہے، اگلا خالی ہاتھ آتے ہوئے ڈرتا ہے۔ میں نے ان کو فون کر کے کہا، میں نے کہا ڈبہ لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں، ایسے ہی آ جائیں، ٹھیک ہے، سلام کریں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پتلی گلی سے نکلے۔
اور میرا بھی یہ معمول ہے, میرے پاس لوگ مہمان بن کے آتے ہیں, چائے سے زیادہ کا نہیں پوچھتا میں, چائے سے زیادہ نہیں پوچھتا, کیونکہ کھانا کا اگر پوچھ لیا تو بعض دفعہ کھا لیتا ہے وہ. حقیقت ہے, ایک دفعہ میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ارے بھائی اب کھانے کا ٹینشن یار, اب ادھر سے اس کو خادم کو بھیجو ہوٹل پہ, یا گھر والوں کو بے وقت تنگ کرو. چلو کبھی زندگی میں کسی کے ایک آدھ آ رہا ہو تو وہ تو ایک ٹینشن والی ہو جاتی ہے نا. تو ابھی کچھ دن پہلے کچھ لوگ آئے, انہوں نے میں نے چائے کا پوچھا, انہوں نے کہا ہاں چائے, وہ بیٹھ گئے, وہ کافی ٹائم لگا بہرحال. تو اب تو میں چائے کا بھی اتنا ہلکا سا پوچھتا ہوں, تو چائے ایسے کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہ آئے, اور اگر جیسا بول دیں نا کہ نہیں میں کہا چلو چلو ٹھیک ہے, ٹائم نہیں ہے بھائی. سارا دن چائے پلاتے رہیں بیٹھ کے تو کام کب کریں گے. اور ہمارے حضرت کا یہ معمول تھا, وہ تو باقاعدہ بتاتے تھے کہ کوئی مجھ سے ملنے آئے گا تو چائے نہیں پلاؤں گا, پہلے اعلان کیا ہوا تھا. بزرگوں کے مختلف معمولات ہوتے ہیں نا, بعض بزرگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر ایک کو ہمارے حضرت سخی بہت تھے, لوگ ان کے اس عمل کو دیکھ کے سمجھتے تھے معاذ اللہ کنجوس ہیں, کھلا نہیں رہے, حالانکہ ہم نے ان کی سخاوت دیکھی تھی نا. تو بزرگوں سے بد اعتمادی نہیں ہونی چاہیے. بعض کی عادت ہوتی ہے جب آؤ گے تو کھلائے بغیر بھیجیں گے نہیں, وہ یہ بھی ایک اسٹائل ہے, یہ بھی ایک انداز ہے. اور بعض کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں کھلائیں گے, وہ کہنے ہمارا ٹائم زیادہ قیمتی ہے. تو یہ دونوں اسٹائل ہیں. تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے زبردستی کھلانا. ابھی میں وہاں تھا مدینہ منورہ میں, تو وہاں ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ, جن کا بھی ماضی قریب میں انتقال ہوا. ان کی خانقاہ میں نے دیکھی, تو وہاں جو علماء حضرات تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو حضرت تھے وہ اتنے سخی تھے کہ خانقاہ میں جو بھی آتا تھا حضرت کے خرچے پہ کھانا کھا کے جاتا. اتنے لوگوں کو روزانہ کھلانا یہ معمولی بات نہیں ہے. شیخ اپنے خرچے پہ اپنے مریدوں کو کھلا رہا ہو, مارکیٹ میں ایسے شیخ شارٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسے تو ہوں گا کہ شیخ مریدوں کے خرچے پہ چل رہا ہو, کھا رہا ہو, سارے مریدوں کو اپنے خرچے پہ کھلا رہا ہو, اللہ نے پیسہ دیا اور وہ اتنا لٹا رہا ہو. ایسے شیخ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے ہیں. تو اس قسم کے بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, تو وہ کھلا رہے ہیں اپنے خرچے پہ. تو میں نے کہا کہ آپ کا تو یہ اسٹائل ہے کہ آپ یہاں مریدوں کو فری میں کھلا رہے ہیں. میں نے کہا ہمارے حضرت کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. حضرت نے اسٹیل کی پلیٹ پر لکھ کے, باقاعدہ کندہ کرتے ہیں نا, وہ لکھ کے لگایا ہوا تھا, یہ خانقاہ ہے, خیراتی مسافر خانہ نہیں ہے. یہ خانقاہ ہے, خیراتی مسافر خانہ نہیں ہے. یہاں جو بھی کھائے گا اپنے خرچے پہ کھائے گا. تو جو بھی مرید اصلاح کے لیے آئے گا نہ لنگر کھا سکتا ہے. وہ بعض خانقاہوں میں ہوتا ہے بھائی, بعض سیٹ لوگ لنگر کھلا دیتے ہیں مریدوں کو, بھی یہ بیچارے اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں تو چلو بریانی میری طرف سے. اب اس میں 2 نمبر لوگ بھی گھس آتے ہیں, کھا کھا کے گردنیں موٹی ہو رہی ہیں, فری پھوکٹ میں مل رہا ہے. پوچھو کہ کیوں پڑے ہوئے, تو کہہ رہے ہیں اصلاح کے لیے آئے ہوئے. ایسے یوں پڑے ہوں گے یوں کر کے نا گردن موٹی توندیں نکل رہی ہیں, کیوں آئے ہوئے, اصلاح کے لیے آئے ہوئے. ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے حضرت نے قانون کیا بنایا تھا, یہ خانقاہ ہے, خیراتی مسافر خانہ نہیں ہے. لنگر ونگر نہیں چلتا تھا اس میں. جو آئے گا نا اصلاح کے لیے یہاں جتنے دن ٹھہرے گا, کھانے کے پیسے پہلے. اور پہلے تو اتنی سختی تھی کہ اس میں 2 روٹیاں الاؤ تھی, تیسری روٹی اگر کھائی نا تو اس کے الگ سے چارجز ہوں گے, ٹھیک, تاکہ روکڑا خرچ ہوگا تو اصلاح ہوگی. ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ایسے اخلاص سے صدقہ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اپنے بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, غریب بیوہ کوئی بہن ہو, چپکے سے جا کے لفافہ پکڑا دیا کرو. اور پھر خاندان میں ڈھنڈورا نہیں پیٹو, یہ جو بہن ہے نا اس کے گیس کا بل میں دیتا ہوں, اس کا تو بجلی کا بل میں دیتا ہوں, آج یہ میرے سامنے اتنا سر چڑھ کے بول رہی ہے. پوری دنیا میں کیا کرتے ہیں, وہ ملا نصیر الدین والے پجامے والا قصہ ہو جاتا ہے. ہر جگہ باتوں باتوں میں گھما کے. ہاں البتہ اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہو جس پر آپ نے احسان کیا, اس کو پھر تانا دینا جائز ہے کہ بھائی ہم نے تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا, ہم تم سے بدلہ نہیں مانگ رہے, مگر ہمارے ساتھ سلوک تو اچھا کرو. ایسے موقع پہ تانا دینا جائز ہے. اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے. کوئی زیادتی کر رہا ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یار ہم نے تمہارے مشکل وقت میں اتنا خیال کیا اور آج تم ہم سے تمیز سے بات نہیں کر رہے. دوسری صورت کیا ہے, قرآن نے, بس بات ختم کر رہا ہوں میں, دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار پبلک کو دکھا کے بھی خرچ کرنا چاہیے. اصل تو یہ چپکے سے کرے, لیکن کبھی کبھار پبلک کو. قرآن میں دونوں کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا کہ سرًا وعلانیۃً, جو لوگ ہمارے راستے میں چپکے سے اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں, یرجون تجارۃ لن تبور, یہ ایسی تجارت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی.
تو کبھی کبھار پبلک کو دکھا کے بھی خرچ کرنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. جیسے آپ اپنے گھر میں اپنی بہن پہ خرچ کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے سامنے خرچ کر دیں, تاکہ آپ کے بیٹے دیکھیں کہ میرا باپ اپنی بہن کو اتنا کھلا رہا ہے تو کل مجھے بھی اپنی بہنوں کو بولو بھائی کھلانا ہے. زبانی ترغیب سے نہیں ہوگا. آپ اپنے بیٹے کو 100 دفعہ ترغیب دیں, بیٹا میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کا خیال رکھنا, بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو دیکھو یہ تمہاری بہنیں ہیں, ان کا خیال کرنا. 1 گھنٹہ تقریر کر دیں درود شریف پڑھ کے, بیٹا دل میں پتہ ہے کیا ہوگا, ابا نے کون سا اپنی بہنوں کا ہیں, کچھ بھی نہ بولیں. جب بہن گھر آئے آپ کی, اپنے بیٹوں کے سامنے بہن کو لفافہ پکڑا دیا, کبھی چپکے سے بھی دیں اور کبھی بچوں کو دکھا کے بھی. بچے پوچھیں گے ابا ان کو کیوں دے رہے ہو؟ میری بہن ہے بیٹا, بھائی تو بہنوں پہ خرچ کرتے ہیں, یہ تو ہماری پرمپرا ہے, یہ تو ہمارا رواج ہے, ہمارا کلچر ہے. بیٹا کہے گا, بیٹا خود نہیں بول رہا ہوگا, اس کو گنتی کون سکھا رہا ہے؟ اماں گنتی سکھا رہی ہے. ابا سے پوچھو یہ کیوں بھائی اتنا کیوں دے رہے ہو؟ تو وہاں سے گنتی کچھ اور, وہاں سے جو گنتی سکھائی جائے گی اس کی پرواہ نہ کریں. تو وہ ماں بھی یہ کر لے. ماں کیا کرے, جب اس کی بہن آتی ہے, بڑی چھوٹی بہن آ رہی ہے, تو ماں کیا کر لے, اپنی بیٹیوں کے سامنے اس کا تھوڑا خیال کر لے. اپنے شوہر سے ہی بے شک لے کے کر لے کہ بھائی تو اپنے بہنوں کو تھوڑا ہمیں بھی دے دیا کرو, ہم بھی اپنی بہن بھائیوں پہ خرچ کر لیا کریں. شوہر اگر انسان کا بچہ ہوگا تو انشاءاللہ کیا خیال ہے, تھوڑی بہت اس کو بھی دے دے گا. انسان ہونا بڑا مشکل کام ہے, یہ بتا دوں. ہمارے حضرت فرماتے تھے بندہ تلاش کرنا اس زمانے میں, فرماتے تھے کہ چراغ لے کے دیکھو تمہیں سب کچھ ملے گا. غفار بھائی بھی ملیں گے, وسیم بھائی بھی ملیں گے, اور عبداللہ بھائی بھی ملیں گے, اور سلیم کباڑیا بھی ملے گا, وسیم گولے گنڈے والا بھی ملے گا. حضرت فرماتے تھے مگر انسان نہیں ملے گا. فرمایا چراغ لے کے تلاش کرو گے, انسان بڑی مشکل سے ملے گا. انسان بن جائے انسان کسی طریقے سے. تو اولاد کے سامنے آپ جب خرچ کریں گے, میں ایک جانتا ہوں ایک صاحب کا امریکہ سے فون آئے, وہ بہت پیسے خرچ صدقات و خیرات کی رقم بھیجتے تھے, میرے پاس بھیجتے تھے کہ یہاں پاکستان میں غریب زیادہ ہیں تو ادھر. تو ان سے کہتے ہیں آپ اتنی رقم بھیجتے ہیں, ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم بھیجتے تھے. اب تو 2-3 سال سے ان سے رابطہ منقطع, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. تو وہ بھیجا کرتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا ہیں, کون سی قوم ہے؟ تو انہوں نے ایسی قوم کا نام دیا جو کنجوسی میں مشہور ہے. نہیں, کسی قوم کا نام نہ لیں, اور بھی اس قوم کا نام بھی نہیں لیا انہوں نے. وہ کنجوسی میں مشہور ہے. تو میں نے کہا یہ تو کنجوسی میں مشہور قوم ہے اور آپ کی سخاوت, اتنا صدقات و خیرات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو میں نے دیکھا ہے صدقات و خیرات کرتے ہوئے. کسی مولوی صاحب کی تقریر نہیں سنی انہوں نے, نہ کوئی یوٹیوب پہ کوئی سخاوت پہ کوئی ورک شاپ دیکھی انہوں نے کیا کیا, اپنے ابا کو دیکھا, کہہ رہے میرے ابا, اچھا اپنے رشتہ داروں پہ بھی بہت خرچ کرتے تھے, بہنوں پہ, بھائیوں پہ. تو کہہ رہے میرے ابا کی عادت تھی کہ اپنی آمدن میں سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم چچا اور پھپھوں پہ, ہماری چچاؤں اور پھپھوں پہ تقسیم کرتے تھے. تو کہہ رہے وہی چیز کی مجھے بھی عادت پڑ گئی. کہہ رہا اب میں خرچ نہیں کروں تو میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. تو جیسے برائی کی لت پڑتی ہے, ہیروئن جی کو نشہ نہ ملے تو دماغ خراب ہوتا ہے نا, ایسے ہی سخی آدمی کی جیب سے جب پیسہ خرچ نہیں ہوتا تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کنویں میں پانی جمع ہو رہا ہے, سڑ جائے گا, اس کا بہنا ضروری ہے. تو اگر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں گے تو کل قیامت کے دن جہاں لوگ دھوپ اور گرمی میں جل رہے ہوں گے, اللہ جن 7 افراد کو, 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے, ان میں سے انشاءاللہ ایک ہم بھی ہوں گے, اگر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں. اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. صفت کیا ہے؟ صرف اللہ کو. اچھا رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں لوگ کہتے ہیں یار وہ تو پھر بھی صحیح تمیز سے بات نہیں کر رہے. تو جب اللہ کے لیے خرچ کرو گے نا تو آگے اس کا رسپانس نہیں بھی ملے گا تو بھی ٹینشن نہیں ہوگی. کیا خیال ہے؟ آپ نے بھائی کو لفافے میں پیسے ڈال کے پھر بھی وہ تمیز سے بات نہیں کر رہا, تو آپ کو ہم بھی نہیں ہوگا یار میں یہ کر رہا ہوں, یہ تمیز سے بات نہیں کرتا. کوئی بات نہیں بھائی, میں نے کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ تو بدلہ دے رہا ہے نا, بلکہ اللہ اور زیادہ بڑھا دے گا. اگر وہ تمیز سے بات کر لیتا تو تھوڑا سا ثواب دنیا میں مل جاتا نا. قرآن میں آتا ہے نا کہ جب یہ نیک لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے شکریہ نہیں مانگتے. شکریہ نہیں, تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تم نے تھینک یو کہہ دیا تو کوئی ثواب کم نہ ہو جائے, تھینک یو کہہ دیا تو کوئی ثواب کم نہ ہو جائے. اتنا اخلاص مطلوب ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر پھر بھی یقین نہ آئے نا سخاوت کا, تو سعودی عرب میں جا کے رہیں.
سعودی عرب میں کچھ دن عربوں کے ساتھ رہیں، یا جو ہمارے مشائخ ہیں نا وہاں جو خانقاہیں ہیں ہمارے مشائخ کی مکہ اور مدینہ میں، ذرا وہاں جا کے ان دیکھیں ان بزرگوں کو، پھر آپ کو انشاءاللہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ عربوں میں آج بھی بڑی سخاوت ہے، عرب عیاش ہیں، سب کچھ ہیں، مگر پیسے خرچ کرنے میں بڑا ہاتھ کھلا ہوتا ہے ان کا۔ تو اسراف نہ شروع کر دیں، آمدن سے زیادہ نہ خرچ کریں، لیکن آمدن کے اندر اندر دل بڑا رکھنا چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی جگہوں پر غربا مساکین پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب حدیث میں ایک نام رہ گیا ہے، یعنی ایک فرد رہ گیا ہے، 6 ہو گئے نا کمپلیٹ، تو 7 آدمی ہوں گے، ان میں سے ایک آخری کون بچا ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ بزرگوں کا ہاتھ چومنا کہیں بدعت تو نہیں، جائز ہے، بزرگوں کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، بزرگوں کا ہو بشرطے کہ۔ سوال یہ ہے کہ شرعی پردہ کسے کہتے ہیں، اور چاچی مامی سے پردہ ہے؟ جی ہاں، چاچی مامی سے پردہ نہیں ہے، چاچی مامی کا پردہ ہے آپ سے، پردے کا حکم عورت کو ہے، مرد کو نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بہنوئی نے شرعی پردہ کر لیا ہے، میں نے کہا بہت افسوس ہوا یار، بہنوئی تھوڑی پردہ کرے گا، سالیاں پردہ کریں گی بہنوئی سے۔ کیا نام کے ساتھ محمد لگانا جائز ہے؟ جائز ہے، کہنے بے حرمتی تو نہیں؟ نہیں، کچھ نہیں بے حرمتی۔ فرض عقائد کون کون سے ہیں جن کے نام ماننے پر انسان مسلم ہے؟ یہ ایمان مفصل جو ہے نا، ایمان مفصل وہ پڑھیں، وہ عقائد ہیں جن کو مانے بغیر ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کش، الہام اور سماع موتا جیسے عقائد کیا فرض ہیں؟ نہیں، کوئی فرض نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کے نزدیک کلمہ گو مشرک کافر نہیں ہوتا، کیا یہ درست بات ہے؟ کیا مسلمان اور مشرک کے علاوہ بھی کوئی تیسری قسم ہے جسے کلمہ گو مشرک کہتے ہیں؟ بھائی اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے تو چاہے وہ 1000 دفعہ کلمہ پڑھے پھر بھی وہ اسلام سے خارج ہے، لیکن شرک واضح لفظوں میں ہونا چاہیے، ایسی بات نہ ہو کہ تعویل کرتا ہو، گھما دیتا ہو بات کو، بالکل 2 ٹوک الفاظ میں ایسی کفریہ بات کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیا امام کو سری نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اکثر حنفی ائمہ نہیں پڑھنے کے قائل، کیا نماز ہو جائے گی فاتحہ پڑھے بغیر؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ لازم نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز میں فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک کا مذہب ہے کہ پہلی رکعت میں صرف واجب ہے، باقی 3 رکعتوں میں لازم نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ نے احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی کہ سفر میں آخری 2 رکعتیں ساقط ہوتی ہیں، پہلی 2 ساقط نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب پہلی 2 یہ جوڑی ہیں، تو اس لیے دوسری کو پہلی پر قیاس کر کے احتیاطاً کیا کر دیا؟ واجب کر دیا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں جب آتا ہے فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو پھر مقتدیوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو حدیث میں پوری حدیث صحیح مسلم کی ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ اور آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا یہ امام اور منفرد کے بارے میں، کیونکہ مقتدی کی تو سورت ملانے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو جیسے آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب نہیں ہے، تو ایسے ہی آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا بھی واجب، فرض کی، نوافل یا سنت کی نہیں، فرض کی آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں، پڑھنا بہتر ہے بہرحال۔ تشہد میں انگلی کو اشہد ان لا الہ پہ اٹھانا اور لا الہ پہ نیچے کر دینا کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ رفع سبابہ جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، پھر احناف کیوں عمل نہیں کرتے؟ بھائی رفع سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، حدیث میں رفع کا حکم ہے تو احناف اٹھاتے ہیں۔ باقی حدیث میں جو آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کانا یحرکو، اس کو حرکت دے رہے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوں کر کے حرکت دے رہے تھے، جب اٹھا کے گرایا ہے، اور حدیث میں گرانے کا ذکر، جھکانے کا ذکر ہے، گرانے کا نہیں ہے، اس لیے ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ انگلی اٹھائی جائے اور پھر اس کو گرا دیا جائے، یعنی جھکا دیا جائے، پورا نہ گرایا جائے، سمجھ رہے؟ تو افضل طریقہ یہ۔ باقی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں بھی اٹھائے انگلی تو بھی ٹھیک ہے، تو ایک معمولی درجے کا استحباب ہے، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تواتر سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو اگر کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہیں بھی انگلی اٹھاتا، اور اس پہ لڑنا تو بہت ہی فضول قسم کی حرکت ہے، کیا خیال ہے؟ انگلیوں پہ لڑ رہے ہیں، انگوٹھے پہ لڑو تو کوئی بات بھی ہے، چلو۔ کیا قرآن و حدیث سے اسلامک فائننس کے انسٹرومنٹس جیسا کہ مشارکہ، مضاربہ، مرابحہ، اجارہ ثابت ہیں یا نہیں؟ احادیث سے ثابت ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ مکہ سے مدینہ عمرہ کر کے چلے گئے، کیا آپ دوبارہ عمرہ کی نیت کر سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کیا؟ اگر مدینہ چلے گئے، اب مدینہ سے جب مکہ واپس آئیں گے تو عمرہ لازم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ نے اپنا گھر جہاں بنایا نا، تو اس کے ایک باؤنڈری اللہ نے
کھینچ دی حرم کی کہ یہ میرے گھر کی دیوار ہے بس، حرم، حدود حرم، اس میں احرام میں نہ بھی ہو تو بھی جانور مارنا حرام ہے، اس کی پابندی ہے. پھر حدود حرم سے لے کر میقات تک ایک الگ باؤنڈری کھینچ دی اللہ نے کہ بھئی جو باہر سے آئے گا وہ میقات سے ہی پابندی شروع ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے گھر کے گرد 2 باؤنڈریاں ہیں، ایک حرم والی اور ایک میقات والی. یہ اللہ کے گھر کی عظمت ہے کہ جب آپ اس میقات کے باہر سے آؤ گے آفاقی کہلاؤ گے، اور جب بھی آپ آؤ گے مکہ جانے کے لیے تو پہلے آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا، اللہ کے گھر کی حاضری دینی پڑے گی، اس کے بعد آپ اپنے چچا سے ملنے جاؤ، ماموں سے ملنے جاؤ، جہاں ملنے جاؤ. اللہ کہیں گے پہلے کیا ہوگا؟ پہلے ہم سے. جیسے کوئی گاؤں میں دادے نانے ہوتے ہیں، آپ جب امریکہ سے آتے ہو تو پہلے اماں کے گھر جاؤ گے نا، کیا خیال ہے؟ وہاں جا کے دادا کے گھر میں حاضری دو گے، ابا کے گھر کے خاندان کے بڑوں کے گھر جاؤ گے، پھر تو اللہ نے بھی کہا کہ احرام کی پابندی ضروری ہے. یہ اللہ کے گھر کی عظمت ہے. 25 دسمبر پر بیان کریں، کیا بیان کریں 25 دسمبر پر؟ کرسمس منانا تو حرام ہے بھائی، غیر مسلموں کا تہوار ہے، انہی کو منانے دو، آپ اس میں شرکت نہ کریں. کوا حرام ہے یا حلال کھانا جائز ہے؟ کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بہت چلا ہوا ہے کہ یہ لوگ کوے کھاتے ہیں، یہ نہیں. اللہ خیر کرے. کوا جو ہے نا، کوا شکل سے تو حلال نہیں لگتا، لیکن کوے کو اگر بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اس پہ کلپ نہیں بنا دینا کوا حلال ایک نیا فتویٰ ہے. کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے، صاف ستھری غذا، تو پھر وہ حرام، اس کا کھانا جائز ہے. مگر ہر جائز چیز کھانے کی ہوتی نہیں، بعض چیزوں سے طبعی نفرت ہوتی ہے، اجتناب ہی کرنا چاہیے. میرے علم میں نہیں آج تک صدیوں میں کسی صحابی نے کبھی کوا کھایا ہو یا کسی تابعین نے کھایا ہو یا کسی مسلمان نے کھایا. جو چیز نہیں کھا رہے تو چھوڑ دو. اصول اور ضابطوں کے لحاظ سے بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں مگر کھانے کی نہیں ہوتی. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ اسٹاک ایکسچینج میں تھے، وہ گوشت کھاتے تھے. بلکہ دوست کیا، مجھے یاد آیا میرے بڑے بھائی کا واقعہ ہے. انہوں نے بتایا کہ اسٹاک ایکسچینج میں ہم لوگ گوشت، ہندو لوگ گوشت نہیں کھاتے. تو ایک دفعہ ہم نے ہندو کو تکے وکے کھلایا، بڑا اسے یار یہ بڑی زبردست چیز ہے، ہم خام میں اوائڈ کرتے ہیں، تو اب سے تو میں گوشت کھاؤں گا. تو 3-4 دن کے بعد آیا، اس نے کہا میں تو 3 دن سے گوشت ہی کھا رہا ہوں، پرندے شکار کر کے گوشت کھا رہا ہوں پرندے. ہم نے کہا، بھائی نے پوچھا اتنے پرندے کراچی میں کہاں سے آ گئے یار؟ جیسے اس نے کہا میرے گھر کی منڈیر پر جو کوا بیٹھا میں اس کو مار کے کھا رہا ہوں. انہوں نے کہا دھت تمہارے کی، جب نہیں کھاتے تھے تو گائے کا اور بکرے کا نہیں کھاتے تھے، کھانے پر آئے تو کوے کھانا شروع کریں. تو اس لیے کوے نہ کھائیں. منت کی حقیقت اور اس کا دائرہ کار بتا دیں. کوئی شخص منت مانے کہ بیٹا پیدا ہوا تو محرم کے 10 دن کالے کپڑے پہنوں گا، یہ منت پوری نہیں ہے. منت عبادت کی ہوتی ہے، کالے کپڑے پہننا کوئی عبادت نہیں ہے. یہ منت لازم نہیں ہوگی بلکہ جائز ہی نہیں ہوگی. مجھے عذاب قبر کا سن کر اکثر خوف اور کپکپی طاری ہوتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی عمل بتا دیں. کبیرہ گناہوں سے بچیں، عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. JTR میڈیا پہ آپ نے قرآن کریم بھول جانے کے متعلق ایک حدیث بیان فرمائی تھی، اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ حدیث سے مراد حفظ بھول جانا ہے، ناظرہ بھول جانا ہے. یہ جو لوگ بچوں کو حفظ نہیں کراتے اس خوف سے کہ کہیں بھول گئے تو عذاب ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ حدیث میں آتا ہے نا جو قرآن حفظ کر کے بھول گیا تو بہت بڑا عذاب ہے. تو اس حدیث کی تشریح میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ کے پڑھنا بھی اگر بھول جائے، زبانی پڑھنا اگر بھول گیا تو نعمت سے محرومی تو ہے مگر اس پر عذاب نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ حافظ کو جو اللہ نے ایک نعمت دی تھی اس کی بہت بڑی ناقدری کی ہے اس نے. یہ تو ایک ہے، اس کا تو یعنی اس پہ تو جتنا رویا جائے کم ہے، لیکن اس کو گناہ نہیں ہے. یعنی اس خوف سے بچوں کو حفظ نہیں کرانا کہ کہیں بھول نہ جائیں، یہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو حفظ کرا دیا کریں، پھر کوشش کریں یاد رکھیں. اگر بھول بھی گئے تو کم از کم حفظ کرنے کے بعد کا بھولا ہوا عام بھولے ہوئے سے بہرحال اچھا ہوتا ہے، وہ پھر بھی روانی سے پڑھ لیتا ہے وہ. کیا یہ ثمر گل تیجا 7واں چہلم کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں؟ اس کی کوئی شریعت میں تفصیل ملتی، تیجا 40واں ملتا ہی نہیں ہے تو تفصیل کہاں سے ملے گی اس کی؟ جو بندہ مر جائے دنیا سے تو اس کے لیے احسان ثواب کیا کرے، صدقات و خیرات کیا کرے، ساری زندگی دعا کرتے رہیں. نہ تیجا کرنے کی ضرورت نہ 40واں کرنے کی، آرام سے اس کو بس دعا مانگتے رہیں ساری زندگی اس کے لیے، تو یہ کافی ہے میرا خیال. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.